آج کی اس رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے کی محفل میں خوش آمدید ان کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ فیس بک پر ہیں. آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ آج کل ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک بن گیا ہے. ہر وقت تذکرہ ہوتا ہے اس کا ہمارے ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، جس سے ہمارے لیے پوری صورتحال واضح نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے دراصل فلسطین میں اور اسرائیل میں. تو ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر اس کے بارے میں گفتگو کریں. فلسطین کا کیس جو ہے وہ میرے خیال ہے 20ویں صدی میں ایک واحد مثال ہے اس بات کی، سیٹلر کولونیلزم جس کو ہم کہتے ہیں، جو امریکاز میں کہنا چاہیے کہ 17 سینچری میں ہوا تھا یا آسٹریلیا میں ہوا تھا، لیکن 20ویں صدی میں یہ اس کی واحد مثال ملے گی جہاں پہ دوسری قوموں نے قبضہ کیا اور جو لوکل آبادی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی وہاں سے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان گرامی ہیں ڈاکٹر جعفر احمد. میں ڈاکٹر سید جعفر احمد کو دعوت دوں گی کہ وہ یہاں تشریف رکھیں. ڈاکٹر جعفر احمد کسی تعارف کے تو محتاج ہیں نہیں. پاکستان اسٹڈیز سینٹرز کے بہت عرصے تک ڈائریکٹر رہے ہیں. ہمارے بہت ہی معروف جو اسکالرز ہیں، اکیڈیمکس ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر احمد. وہ بھی فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے، اس لیے وہ بھی یہاں پر ایک ایکسپرٹ کے طور پر ہمارے ساتھ بات کریں گے. تو پہلے آپ سے ڈاکٹر جعفر آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ فلسطین کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا. میں تو انٹرسٹڈ ہوں کہ تھوڑی بہت اس کی تاریخ میں، اور پھر جو اس وقت جو بحران ہے اس وہ کیا ہے، کیوں ہے، اور کیا اس کا کوئی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا ہمارا لائحہ عمل اور ہمارے سے مراد فلسطینیوں کا اور اسرائیل کا. تو مائک آپ کے سامنے ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور آپ کا فورم جو ہے وہ بیسیکلی لٹریری سبجیکٹس پہ بات کرنے کے لیے ہے. تو جب آپ نے ذکر کیا فلسطین کے موضوع پر تو دو باتیں میرے ذہن میں آئیں. ایک تو یہی آئی کہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے یہاں اردو ادب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لوگوں نے شاعری بھی کی ہے. اس کے اوپر رسالوں کے خصوصی نمبر بھی چھپے ہیں. دنیا ذات کا 2 جلدوں میں مشتمل نمبر چھپا تھا، اور بھی بہت سارے رسالوں کی ہیں. فلسطینی شاعری کے، عرب شاعری کے تراجم بھی بہت سارے لوگوں نے کیے. تو اور پھر اس موضوع پہ تحقیقات بھی ہوئیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1980-81 میں فتح محمد ملک صاحب کی کتاب فلسطین اور اردو ادب شائع ہوئی تھی. اور ابھی ریسنٹلی ایک اور کتاب ہمارے دوست کیا نام ہے فراست رضوی صاحب کی بھی آئی اس موضوع پہ. تو بظاہر تو ایسا لگا کہ جیسے اسی موضوع پہ بات ہونی چاہیے، لیکن پھر میں نے کہا کہ اس موضوع پر مجھ سے بہتر گفتگو کرنے والے ادیب حضرات موجود ہیں، وہ اس پہ گفتگو کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں ہے کیا. تو آپ کے پروگرام میں جب آپ اور سوالات کریں گی تو اور بھی جہتیں اس کی واضح ہوں گی، لیکن جہاں سے آپ نے بات شروع کی وہیں سے میں بھی بات شروع کروں گا. آپ نے اسے سیٹلر کلونیلزم کہا. میرا خیال یہ کہ پورا مسئلہ فلسطین جو ہے یہ کلونیلزم ہی کا شاخسانہ ہے، یہ اسی کا ورثہ ہے. یعنی برطانیہ کی جب پہلی جنگ عظیم میں ان کا اتحاد ایک الائنس بنا اور پھر عثمانی ترکی سے ان کا تضاد بنا، تو اسی مرحلے پر یہ بات طے تھی کہ
برطانیہ جو ہے وہ جو پورا جوئش ڈائسپورا ہے اس سے مدد لے رہا تھا. یہودی جو ہیں یا زائنسٹ جو ہیں وہ چھائے ہوئے تھے دنیا کی اس وقت کی اکانومی کے اوپر بھی جیسے آج چھائے ہوئے ہیں. وہ بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر میں وہ لوگ تھے, کیپٹلسٹ تھے, بینکرز تھے. تو ان سے جو برطانیہ نے وار ایفرٹ میں ہیلپ لی, اس میں انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ بعد میں جوز کو سیٹل کرنے میں برطانیہ ہیلپ کرے گا. اور 1917 میں جو بالفور اگریمنٹ ہوا اس کے اندر یہی برطانیہ کے وزیر خارجہ نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم مستقبل میں آپ کو آپ کے گھر میں سیٹل کروائیں گے. اشارہ یہی تھا کہ عرب میں فلسطین میں آپ کو سیٹل کرائیں گے. اچھا, اس دوران یہ ہوا کہ پھر جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور وہ عرب علاقے جو بظاہر آزاد ہوئے وہ بھی برطانیہ ہی کے پروٹیکٹریٹ میں تھے, ان کی نقشہ گری برطانیہ نے کیا. یہ خاص کلونیلزم کا ایک پروجیکٹ تھا کہ جس کے تحت انہوں نے باقاعدہ طے کیا کہ سعودی عرب میں کون حکمران ہوگا, جارڈن میں کون ہوگا, سیریا میں کون ہوگا, عراق میں کون ہوگا. شریف مکہ کے بیٹوں کو انہوں نے 3 ملکوں کا حکمران بھی بنا دیا. اور اسی موقع پر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب ہم یہودیوں کو بھی یہاں واپس لائیں گے. اور وہ پھر آنے شروع ہوئے اور عرب دنیا کے اندر انہوں نے سیٹل ہونا شروع کیا. اس سے عربوں کے کان کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ اب ہمارے درمیان ایک ریاست بنائیں گے. وہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں اور بھی زیادہ کلیئر ہو گیا, کیونکہ پھر انہیں یہودیوں کے پیسے کی ضرورت تھی جنہوں نے فائنینس کیا دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور الائس کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کے آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے طے پایا کہ اب اسرائیل اور فلسطین کی ریاستیں یہاں بنے گی. تو عرب ممالک جو ہیں, جو شام, عراق, اردن, سعودی عرب, یہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اسرائیل کو خطہ جو دیا گیا اس کے خلاف محاذ کھولا. وہ ایک پریپیئرڈ جنگ تھی جس کے اندر عربوں کو شکست ہوئی اور اسرائیل وہاں پہ کامیاب ہوا. وہاں سے پھر اسرائیل کی ریاست کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر بعد کے جو ادوار ہیں اگر آپ کہیں گی تو اس کے اوپر بھی میں بات کر لوں گا. تو جو اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا قیام جو ہے وہ ایک کلونیل پاور نے ایک اور کلونیل پاور عرب دنیا کے اندر لا کے بٹھائی, جیسے آپ نے بجا طور پہ سیٹلرز کلونیلزم کہا. ڈاکٹر عمیر, آپ یہ بحران ہے یا اس سے پہلے بھی جیسے کہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ اس کا سلوگن تھا کہ a land without people for a people without land, تو اس کو استعمال کیا گیا اور جو عرب ملکوں کے لیے ظاہر قابل قبول نہیں تھا. تو میرا خیال ہے شروع میں تو وہ سب ان کے ساتھ تھے, فلسطینیوں کے ساتھ تھے. تو کس طرح سے ان کے یہ جو ان کا ساتھ ہے وہ ختم ہوتا گیا اور آج ہمیں, یا آپ اس پر جو بھی اس پہ گفتگو کرنا چاہیں اس موضوع پر. جو آپ نے پہلی بات کی, میں سب سے پہلے تو اس فکرے کے اوپر جو یہ میتھ ہے نا کہ a land without people for a people without land, یہ ایک کمپلیٹلی جسے کہتے ہیں بیس لیس بات ہے. اگر آپ فلسطین کی تاریخ کو پڑھیں جو صحیح تاریخ ہے, اگر آپ جائیں اسرائیل کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ تو ایک تاریخ وہاں لکھی ہوئی ہے. وہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عثمانی سلطنت کے دور میں فلسطین ایک وائبرنٹ خطہ تھا. پھر سلیمان علی شان کے بعد عثمانی سلطنت انحطاط کا شکار ہو گئی. یہاں پہ لوگ بہت کم ہو گئے, آبادی بہت کم ہو گئی, زیادہ تر تجارت یہودیوں کے پاس تھی, جیوز وہاں رہا کرتے تھے, اور یہاں پہ وہ بات ختم کر کے پھر 1948 میں لے آتے ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں. اچھا, جو تھریڈز ہیں اس کے جو آپ نے بات کی سیٹلر کولونیلزم, میرے جو
میرا جو مطالعہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ اس کے 3 تھریڈز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. پہلا ہے کرسچن زائنزم, دوسرا ہے پروٹیسٹنٹ ملینئرزم, اور تیسرا ہے برٹش امپیریلزم. تو اگر آپ پہلا وہ تاریخ کے اندر وہ پہلا سیاستدان ڈھونڈتے ہیں جس نے سپورٹ کیا کہ اسرائیل ہونا چاہیے, وہ ارل آف شاؤٹسبری ہے 1819 میں, جس نے برطانیہ میں کہا. اور اس وقت ڈاکٹر آفر بالکل صحیح کہنے کے بعد میں جیوز نے بڑی پرومیننس حاصل کر لی ٹریڈ میں اور ان چیزوں میں. اس وقت جیوز جو تھے وہ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی تھے جو گیٹوائز تھے پورے یورپ میں. اور یورپ کے اندر یہ جو جیو پرابلم تھا اس کا سلوشن یہ ڈھونڈا گیا کہ ان کو ایک الگ خطے میں بھیجا جائے. اور یہ جو صاحب تھے ارل آف شاؤٹسبری, یہ بھتیجے تھے لارڈ پامرسٹن کے. لارڈ پامرسٹن اس وقت وزیر اعظم تھے. انہوں نے ان کو بھی کنونس کیا کہ آپ کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو پوری ایک, اور یہ دونوں کرسچن ہیں, اور یہ کرسچن زائنزم ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر جیوز جو ہیں وہ جا کر آباد ہوتے ہیں اسرائیل کے اندر, فلسطین کے اندر, تب سیکنڈ کمنگ آف مسایا جو ہے, جو مسیح کی دوسرا جنم ہے, وہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک مذہبی بلیف ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں اب ڈاکومنٹڈ ہیں. وہ اسمبلی کی کاروائی, وہ تقریریں آج ہم پڑھ سکتے ہیں. ایون جو بیلفور ڈیکلیریشن ہوا, تو بیلفور ڈیکلیریشن جب 1917 میں ہوا تو اس وقت برٹش کیبنٹ میں صرف ایک یہودی ممبر تھا. ان سے ہم لوگوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. لارڈ مونٹیگو تھے جو کہ وزیر برائے امور ہند تھے, جنہوں نے مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کی جو بعد میں چل کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنی. وہ سخت مخالف تھے بیلفور ڈیکلیریشن کے. کوئی اس وقت جو جیو پاپولیشن تھی وہ اس حق میں نہیں تھی جب برٹش کے اندر یہ موومنٹ چل رہی تھی. جو اس کا سیکنڈ سٹرنگ آتا ہے وہ جرمنی سے آتا ہے. جرمنی کے اندر چرچ کے زیر اثر ایک تحریک نے جنم لیا, اور اس تحریک نے یہ کہا کہ یہاں پہ فلسطین کے اندر ہم لوگوں کو یہودیوں کو آباد کرنا چاہیے. ان لوگوں نے وہاں پہ پہلے پروٹیسٹنٹ سکولز بنائے جو پروٹیسٹنٹ ملینئرزم کہلاتا ہے, کہ ہم یہ ملینیم جو ختم ہو رہا ہے پروٹیسٹنٹ فیتھ یہ کہتا ہے, تو اس کے اندر ان کا جو ریلیجیس بلیف ہے اباؤٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, اس میں یہودیوں کو یہاں پہ اگین ایک ریلیجیس سٹرنگ ہے. جو برٹش امپیریلزم ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بہت مجھ سے بہتر انداز میں ایکسپلین کر دیا ہے, لیکن صرف 2-3 چیزیں میں وہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. کہ جب یہ بیلفور ڈیکلیریشن ہوا اور اس کے بعد برٹش نے اس کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا, تو اس وقت بھی جو وزیر اعظم تھے لارڈ سٹون جارج جو تھے, ان کی جتنی تقریریں ہیں ان سب میں وہی ریلیجیس کونوٹیشن آپ کو نظر آتی ہے. 1917 میں انہوں نے بیلفور ڈیکلیریشن کر تو دیا, اور اس کی ملٹیپل وجوہات لکھی انہوں نے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیوز جو ہے وہ امریکہ میں بڑے پاورفل ہیں, تو اس سے امریکہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہماری مدد کرے گا, اور اس طرح سے جیو کمیونٹی ہم لوگوں کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو خطہ ہے فلسطین کا, یہ بنا ہے 3 صوبوں کو اکٹھا کر کے. یعنی عثمانی سلطنت کے 3 صوبے تھے, ساؤتھ بیروت کا, نابلوس کا اور جیروشلم کا. ان تینوں کو اکٹھا کر کے یہی کام عراق میں ہوا تھا. عراق میں انہوں نے عثمانی سلطنت کے 3 صوبے موصل, بصرہ اور بغداد کو اکٹھا کر کے ایک ملک بنا دیا تھا. تو پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سائیکوس پیکٹ معاہدے کے تحت فرانس اور برطانیہ نے اپنے اپنے حصے بانٹے ہیں, تو یہ بنا ہے برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹین. اس وقت فلسطین پہلی دفعہ ایک نیشن کے طور پہ ابھرا ہے. تو لبنان میں, جارڈن میں, ان سب جگہوں پہ اس زمانے میں نیشنلزم نے جنم لیا. اس نیشنلزم نے فلسطین میں بھی جنم لیا. یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد کا جو وقت ہے وہ نیشنلزم کے جنم لینے کا وقت ہے تمام عرب دنیا میں, سعودی عرب میں بھی, لبنان میں بھی, اردن میں بھی, فلسطین میں. لیکن اس وقت اگر زائنزم کا یہ جو ایک طوفان ہے, افریت ہے, یہ کھڑا نہ ہوتا تو شاید فلسطین بھی قدرتی طور پہ ایک نیشن کے اندر ڈیولپ ہو رہا تھا اس وقت, جس میں ان کے جیوز بھی تھے, جس میں ان کے کرسچنز بھی تھے, جس میں یہ مسلمان بھی تھے. لیکن جو یہ بیلفور ڈیکلیریشن کے بعد ایک زائنزم کا افریت کھڑا ہو گیا ان کے سر کے اوپر, اور جیوز نے یہ جو کلیم رکھا, تو یہ دونوں اس فکرے کے دونوں حصے غلط ہے. پہلا یہ کہ لینڈ وداؤٹ پیپل نہیں تھا, لینڈ کے پاس ایک پورا وائبرنٹ کلچر تھا. عثمانی دور میں اس خطے نے ترقی کی ہے. برطانیہ, اچھا اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ برطانیہ جو ہے اس کا کاؤنسلیٹ یروشلم میں 1838 میں کھل چکا تھا, اور اس وقت بھی برطانیہ کی آفیشیل پالیسی یہ تھی کہ یہاں جیوز کا وہ ہونا چاہیے. اب عثمانی سلطنت کیوں اتنی کمزور تھی کہ وہ اس معاملے میں ان سے بحث نہیں کر پا رہی تھی, کیونکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو عثمانی سلطنت اس وقت اپنا سب سے بڑا چیلنج فیس کر رہی تھی روس سے, اور روس اور برطانیہ کے درمیان ہو رہا تھا گریٹ گیم, جس میں افغانستان اور پاکستان بھی ایک طرح سے یوں سمجھے فرنٹ لائن تھی. تو اس گریٹ گیم کے اندر برطانیہ نے ساتھ دیا عثمانی سلطنت کا کرائمین وار میں 1850 میں, جس کے بدلے میں پھر سلطان نے رعایتیں دی ہیں برٹش امپائر کو, جس میں ایک یہ ہے کہ آپ کا
کونسل خانہ کھلا ہے یروشلم میں, اور اس کونسل خانے میں باقاعدہ یہودیوں کو واپس لانے کے لیے ایفرٹس کیے گئے. ان کو مطلب ان کی جو ابتدائی آباد کاری ہے, جو پہلی لہر کہلاتی ہے یہودی آباد کاری کی, وہ اس برٹش کونسلیٹ نے اسپانسر کی تھی. تو جو ابتدائی دور ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم وہ جینیسس سمجھ سکیں کہ یہ چیز جو وجود میں آئی ہے یہ ایک بہت کمپلیکس موزیک ہے, بہت سارے ٹرینڈز کا, بہت سارے ڈرائیورز کا, جس کے نتیجے میں یہ ہمارے سامنے آیا. ٹھیک ہے, بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آیا. اب میں یہاں سے بات تھوڑا اور آگے لے کے جاؤں گا کہ جو جیوز ہیں ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ ان کا ایک ریلیجس پروجیکٹ تھا, ایک تھیولوجیکل ان کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے اٹین کیا. ہم جیو پالیٹکس کے اینگل سے جب دیکھتے ہیں تو پھر ہم وہی کہیں گے کہ یہ برٹش کالونیل پاور جو ہے انہوں نے جہاں اور دنیا کی نقشہ گری کی وہیں انہوں نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل بھی بنا کے دیا. اور پھر جیسے کہ ساری دنیا میں ہوا کہ جو فارمر برٹش کالونیز تھیں انہیں ہینڈ اوور کیا گیا امریکہ کو, یا امریکن سمجھے کہ سامراجیت کا عروج ہوا. اور کولڈ وار کے زمانے میں پھر امریکہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا کہ کون سا ملک اینٹی کمیونسٹ ہوگا, کون سا ہمارے اس میں آئے گا, کون سا ملک کمیونزم کے سیٹلائٹ اسٹیٹ بنے گا. تو اسرائیل کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا گیا, جو آج بھی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے جس کے اندر بہت زبردست آرمز ایمونیشن کا امریکہ کا انویسٹمنٹ ہے. اور ابھی یہ جب سے پچھلے 1.5 مہینے سے جو یہ کرائسس شروع ہوا ہے تو اب فگرز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ کتنا امریکن کانگریس سے اور امریکن جو گورنمنٹ ہے ایڈمنسٹریشن وہ کس طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ اسرائیل کو مزید اسلحہ دیا جائے, اور کون سا اسلحہ دیا جائے جو شہریوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے, فلسطینی شہریوں کے خلاف جو استعمال کیا جا سکے. اور یہ اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز ہی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اسرائیل کی جیو آبادی کو بھی دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اس لڑائی کے اندر حصہ لے سکیں. تو اٹس اے سیکیورٹی اسٹیٹ. کس طرح سے امریکہ نے ان کو پروموٹ کیا, ان کا بلڈ اپ کیا, یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. بہت پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ اسرائیل کے وجود میں آنے کے اگلے 10-12 سال میں اسرائیل دنیا سے بڑی حد تک کٹا ہوا بھی تھا. اور یہ کہ اسرائیل میں کتنے جہاز لینڈ کرتے تھے اور 12 سال 13 سال کے بعد پھر کیا پیٹرن بنا, کس طرح سے اسرائیل جو ہے دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہت ہی سمجھے کہ پوٹینشل ملک کے طور پہ وجود میں آیا. 1950s جو ہیں وہ عرب ورلڈ میں اس لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ عرب دنیا میں عرب نیشنلزم کا دورہ ہوا. 1952 میں ایجپٹ میں ریولوشن آیا, 58 میں میرے خیال میں عراق میں ریولوشن آیا, اور وہاں پہ ایک یہ ریولوشن جو تھے تو فوجی ریولوشن ہی, لیکن ان کی بڑی اسٹرانگ ایک نیشنلسٹ آئیڈینٹی تھی, ایک عرب نیشنلزم کا ابھار آپ اسے کہہ سکتے ہیں. صدر ناصر جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. یہ پورا فینومینن جو ہے 1960s کے مڈل تک چلا, اور 1967 میں پھر جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی اس نے دنیا عرب کا نقشہ ایک دفعہ پھر تبدیل کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی. اس نے نہ صرف مصر کا بڑا علاقہ اپنے قبضے میں لیا, اس نے اردن کا علاقہ قبضے میں لیا, شام کا علاقہ قبضے میں لیا. اور میں نے یہ جو 2 نقشے یہاں پہ رکھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اگر تھوڑا سا یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ
شکریہ بہت بہت. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 6 دن کی جو 1967 کی جنگ ہے اس سے پہلے کا نقشہ ہے یہ. اس نقشے میں آپ دیکھیں کہ یہ مصر ہے اور یہ مصر کا پورا صحرائے سینائی ہے جو اسی رنگ میں ہے. یہ اردن ہے اور اردن میں یہ ویسٹ بینک یعنی یہ دریائے اردن ہے. اس کا جو ویسٹ بینک ہے یہ اردن کا حصہ ہے. یہ شام ہے اوپر اور اسرائیل صرف اتنا سا ہے. جنگ کے بعد کا نقشہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے جس کا یہ گرینش کلر ہے اس نے پورے صحرائے سینائی کے اوپر قبضہ کیا مصر کے. اس نے اردن کے پورے ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کیا اور اس نے اس صحرائے سینائی کے اوپر اس پٹی پہ قبضہ کیا جسے غزہ کہتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل نے شام کے اس علاقے پہ بھی قبضہ کیا جسے ہم گولان ہائٹس کہتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 1967 کی جنگ سے پہلے اسرائیل کیا تھا اور 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل کیا ہو گیا. اب اسرائیل نے آگے چل کے کیا ڈپلومیٹک کامیابی حاصل کی کہ 1973 میں ایک اور جنگ ہوئی اور وہ جنگ یوں ہوئی کہ مصر نے کامیابی حاصل کی سینائی کے اندر اپنے ٹینک پہنچانے کی اور بہت تیزی سے سینائی کا ایک بڑا رقبہ جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا واپس اپنا. اب یہاں پہ امریکہ کا رول بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک کتاب ہے جس بہت پہلے وہ آئی تھی, اس کے اوپر ہم نے ریویو بھی کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں بلکہ سیکورٹی کونسل میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ جنگ بندی کی جائے اور امریکہ دونوں ملکوں سے کہہ رہا ہے, مصر سے بھی اور اسرائیل سے بھی, کہ آپ فوراً جنگ بندی کریں. اور ہینری کسنجر صاحب جو ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ, وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جنگ بندی تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے تاکہ اسرائیل کو موقع ملے کہ سینائی کا جو رقبہ مصر نے اپنے واپس لے لیا ہے اس میں سے دوبارہ سے اسرائیل قبضہ کر لے تاکہ بعد میں وہ اس کی بارگیننگ پوزیشن اسٹرانگ ہو سکے. کوئی 2 دن امریکہ نے کھینچے سیز فائر کروانے میں اور اس میں اسرائیل کو ہوئی کچھ کامیابی صحرائے سینائی کا کچھ علاقہ ایک مرتبہ پھر لے لینے کا. اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جو کیمپ ڈیوڈ کے مذاکرات ہوئے 1978 میں, ان مذاکرات میں اسرائیل نے مصر کے ساتھ یہ معاہدہ کیا امریکہ کے آربیٹریشن میں کہ وہ پورا سینائی خالی کر دے گا, واپس دے دے گا مصر کو, بشرطے کہ مصر اسرائیل کو تسلیم کر لے. مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, صحرائے سینائی کا پورا علاقہ اسے واپس مل گیا, جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ واپس کر دیا. صدر سادات جو ہیں وہ بیت المقدس پہنچے اور مسجد اقصی میں انہوں نے نماز شکرانہ ادا کی, اپنی قوم کو مطمئن کیا کہ دیکھیے ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے. بعد ازاں اسی طرح کا معاہدہ جارڈن کے ساتھ ہوا اور اردن سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جو علاقے ہم نے قبضہ کیے ہوئے ہیں یہیں پہ وہ فلسطینی ریاست, سو کالڈ فلسطینی ریاست ہم بنا دیتے ہیں. تو یہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اس کو نیم خود مختاری دی گئی اور اسے کہا گیا کہ یہ پیلسٹینین اتھارٹی ہے, یہ کوئی فل فلیجڈ انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں ہے, یہ پیلسٹینین اتھارٹی ہے. یہ جو ہے سمجھیے کہ اسرائیل نے براہ راست کنٹرول اس کے اوپر سے اپنا کمزور کر دیا, خاص طور سے ڈومیسٹکلی. اور اسی طرح سے یہ جو غزہ کا علاقہ ہے, چھوٹی سی یہ پٹی ہے غزہ کی, یہ جو ہے انہوں نے واپس کی. اب یہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کے اندر حماس کا کنٹرول ہے اور باقی جو ویسٹ بینک ہے اس کے اندر وہ فلسطینین اتھارٹی ہے, جس میں الفتح کی جو تنظیم تھی اس کا جو سمجھے کہ آف شوٹ ہے وہ والی الفتح بھی اب موجود نہیں ہے, یہ ایک دوسری طرح کی الفتح ہے جو وہاں پہ حکومت بنائے ہوئے ہے.
لیکن ڈپینڈنس ان کا بھی اسرائیل کے اوپر ہے. انہوں نے بھی امریکہ سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کو مناسب سمجھا ہے. بعض کروشل موقعوں پر ان کو امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہوئی ہے. حماس کے ساتھ ان کے جو اختلافات ہوئے اس میں بھی انہوں نے اسرائیل سے بھی مدد لی اور امریکہ سے بھی مدد لی. اور جو ریسرچ جرنلز میں آرٹیکلز آ رہے ہیں ان آرٹیکلز میں بڑا کھل کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو فلسطینین اتھارٹی ہے اس کے اندر کرپشن کی کیا نیچر ہے. اس میں بھی ایک ایلیٹ کلاس پیدا ہو چکی ہے. اب جو اس وقت کا مرحلہ ہے وہ ہے اس کا غزہ کی پٹی کا کہ یہاں پہ حماس جو ہے یہ 1978 سے طاقت پکڑ رہے ہیں. پہلے فرسٹ انتفاضہ ہوا جس کے اندر نوجوانوں نے موسٹلی یہ یوتھ ہیں. یہ اس طرح کے ٹرین لڑاکا نہیں ہے جیسے الفتح کے ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے. یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے لڑکے ہیں اور یہ مزاحمت کر رہے ہیں. انہوں نے ایک مزاحمتی تحریک فرسٹ انتفاضہ ہوئی اور دوسرا انتفاضہ 2000 سے 2005 تک کے 4-5 سال کے اندر پتھروں سے لڑ رہے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں. ان کی کارروائیوں کے اندر کسی حد تک ایک ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے. اور اس وقت جو اکتوبر کے شروعات میں انہوں نے کارروائی کی ہے اسرائیل کے خلاف اس پہ مغربی میڈیا بہت زیادہ شور مچاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پہ میزائل گرائے ہیں تو اسرائیل کے بچے جو ہیں وہ بھی تو بچے ہیں اس طرح کی. یہ اب ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس کے اندر ہم چاہیں تو ہم بعد میں اس موضوع پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی اخلاقیات کیسے طے ہو اور اس کا جواز کیا ہو سکتا ہے. اس پورے فینامنن کو میرے خیال میں اس میں سائیڈ لینے سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیوں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ایک کمیونٹی ڈیسپریشن میں اس پوائنٹ تک جاتی ہے جہاں تک حماس پہنچے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا. بہت شکریہ. مزید ہم بات کرتے ہیں اس موضوع پر. تو یعنی حماس کافی عرصے سے وہاں پہ پاور میں ہے. الفتح کو نکال کر جو عربوں کے لیے قابل قبول تھی لیکن حماس جو ہے وہ خود عرب جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی وہ قابل قبول نہیں ہے اوروں کے لیے تو نہیں ہے لیکن فلسطینیوں کے لیے میں اس کی حمایت موجود ہے. یہ تو آج بھی موجود ہے اور پہلے بھی تھی. اور جس طرح سے وہ یاسر عرفات کو اور لوگوں کے ساتھ مطلب وہ نوبل پرائز بھی انہوں نے دے دیا تھا ان کا. تو یہ جو عربوں کا ایک طرح سے فاصلہ پیدا کرنا ہے کیا یہ ذمہ دار ہے کسی طرح سے جو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نا کیونکہ یہ ایک اور ایکارڈ کرنے والے تھے. اوسلو ایکارڈ کے بعد جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا یہ ابراہیم ایکارڈ جو ابھی ہو رہا تھا. کیا کسی طرح یہ ہم کہیں گے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے اور اس کی سیاست کیا ہے؟ اچھا حماس جو ہے بڑی دلچسپ کیس اسٹڈی ہے. حماس کیسے وجود میں آئی اور کیا اس کی انٹرنل ڈائنامکس ہیں, کس نے اسے سپورٹ کیا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے لکھا 1978 سے حماس جو ہے وہ سامنے آتی ہے. حماس بنیادی طور پہ شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز رنتیسی دو لوگ تھے. شیخ احمد یاسین نے ایک تنظیم بنائی تھی الجامعہ المجامعہ جو مدارس چلایا کرتی تھی. بڑا فیملیئر سا جینیسس ہے. ہم اگر اپنی جہادی تنظیموں کو دیکھیں اور حماس کو دیکھیں ہوا یہ کہ پہلے وہاں پہ مدارس بنے, مدارس کے اندر تعلیمی نظام تبدیل کیا گیا. تعلیمی نظام کس کی سپورٹ سے تبدیل ہوا؟ اسرائیل کی. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جو اس وقت بڑی تنظیمیں تھیں یعنی ایک تو پروگریسو فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین ہے, دوسری PLO ہے, یہ دونوں سیکولر تھیں اور نیشنلسٹ تھیں. یاسر عرفات صاحب ایک انکنڈیشنل جسے کہتے ہیں لیڈر کی حیثیت بھی رکھتے تھے. ان دونوں تنظیموں سے اسرائیل کو اور امریکہ کو اس زمانے میں کیونکہ آئیڈیولوجیکل لائنز جو ڈرون تھیں وہ کمیونزم کے خلاف تھیں اور یہ لیفٹ لیننگ پروگریسو لبرل سیکولر جماعتیں تھیں تو ان سے کافی انہیں مسائل رہا کرتے تھے. تو ان کا توڑ کرنے کے لیے اس زمانے میں یہ ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے کہ شیخ احمد یاسین کی تنظیم کو پہلی مالی امداد اسرائیل نے دی تھی. غزہ کے اندر تعلیمی نظام تبدیل اسرائیل نے کیا کیونکہ اس وقت اسرائیل نے وڈرا نہیں کیا تھا. انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مذہبی تنظیمیں ہیں, یہ فلاح و بہبود کے کام کریں گی.
آپ کو پھر وہی جو ہے نا بہت سارے فیملیئر وائبز آ رہے ہوں گے کہ ہمارے یہاں کیسے یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ فلاح و بہبود کے کام کریں گی, یہ مذہب کی ترویج کریں گی, اور یہ جو سیکولر تنظیمیں ہیں ان کو یہ ختم کر دے گی. مسئلہ تب ہوا جب 1993 میں اوسلو اکارڈ ہوا. کچھ بنیادی فرق ہیں پی ایل او اور حماس کے اندر. پی ایل او جو ہے, اچھا پی ایل او کوئی ایک تنظیم نہیں ہے, بہت سی تنظیموں کا مجموعہ ہے, جس میں سب سے اہم فتح ہے جو یاسر عرفات صاحب کی تھی, اس کے علاوہ بھی ہے لیلا خالد کی جو پی ایف ایل پی تھی وہ بھی اس کے اندر ہے. تو اب یہ یاد رکھیے کہ پی ایل او جو ہے اس نے آہستہ آہستہ کچھ چیزوں سے ودرا کیا. تھوڑا سا اگر ہم اس کے جینیسس پہ جائیں نا, تو 1948 میں جب بنا تھا اسرائیل, تو جنرل اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس نے 52% رقبہ یہودیوں کو دیا تھا اور 48% رقبہ فلسطینیوں کو ملا تھا. میں لفظ فلسطینی استعمال کر رہا ہوں, مسلمان نہیں, کیونکہ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک جسے کہتے ہیں نا بائفرکیشن سمجھنا ضروری ہے. 67 کے بعد جب ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات ہوئی تو پھر وہی عربوں نے اس وقت یہ تسلیم نہیں کیا تھا. پاکستان نے بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن 1948 میں تسلیم نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا 48% رقبہ بھی کافی نہیں ہے. پھر 1967 کی جنگ ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی عمدگی سے جس کے بارے میں بتایا. 1973 کی جنگ کے بعد مصر اس تنازع سے پیچھے ہٹ گیا, جارڈن نے اپنا موقف تبدیل کر لیا. تو فلسطینی جو اوسلو اکارڈ میں بیٹھے ہیں, تو فلسطینیوں کا مطالبہ تھا 22% زمین کا. اور دوسرا پی ایل او کے اور حماس کے مطالبے میں جو بنیادی فرق ہے, جو لوگ 1948 میں نکالے گئے تھے, نقبہ اول جو کہلاتا ہے, ان کے واپسی کے حق کو پی ایل او اب سپورٹ نہیں کرتا, حماس ابھی بھی کرتا ہے. تو حماس نے اوسلو اکارڈ کی مخالفت کی. اس وقت فلسطینیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اوسلو اکارڈ ہمارے ملک کے بہت سے مسائل کو حل کر دیں گے. یاسر عرفات بھی اس کے حق میں تھے. تو اس وقت حماس کی جو پاپولیرٹی تھی اس میں بڑا شارپ ڈیکریز دیکھا گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اوسلو اکارڈ ہو گئے, لیکن اسحاق رابن قتل ہو گئے. یاسر عرفات کو اسرائیل نے پریکٹیکلی فلسطینی اتھارٹی کا صدر ماننے سے ہی انکار کر دیا. اس سب نے جو ویکیوم پیدا کیا, اور پھر 2004 میں جیسے آپ سب کو معلوم ہے یاسر عرفات دنیا سے چلے گئے, اس سب نے جو ویکیوم پیدا کیا اس میں حماس ابری ہے بہت تیزی سے. پھر 2004 میں عبدالعزیز رنتیسی اور احمد یاسین دونوں کی ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ہوئی اسرائیل کی جانب سے. اور 2004 میں ہی ایریل شرون کا جو ماسٹر سٹروک کہلاتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم غزہ سے اپنے لوگوں کو ودرا کر لیتے ہیں, اپنی سیٹلمنٹس ودرا کر لیتے ہیں. اور امریکہ نے اور یورپ نے بڑے جناب شادیانے بجائے کہ بہت بڑا امن کی طرف قدم لیا گیا ہے. بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ غزہ کی پٹی کے اندر, جو کہ محض ایک 10 کلومیٹر لمبا ٹکڑا ہے, اس کو پٹی کہنا بھی ایک طرح سے توہین ہے, وہ کس طرح سے بنی ہے کہ جب 48 میں انہوں نے نکبہ کیا اور لوگوں کو مار مار کے جسے کہتے ہیں فلسطینیوں کو نکالنا شروع کیا, تو ان کو وہ ساؤتھ کی طرف لے جاتے گئے اور سمندر کے کنارے اس جگہ پہ ان کو اکٹھا کر لیا گیا. اور یہ ایک یوں سمجھے کہ گیٹو, جس طرح وارسا کا گیٹو تھا یہودیوں کا, اس طرح انہوں نے ان کو بنا دیا. اور یہ تب سے اسی طرح ہے. اس میں اسرائیل کا کبھی اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں رہا. اسرائیل کا انٹرسٹ تھا ویسٹ بینک کے اندر, اور وہ چاہتے تھے کہ ہم نے جو اوسلو اکارڈ کی پوزیشن لی ہے اس سے وڈرا کریں اور آدھا ویسٹ بینک ہم واپس لیں, گریٹر اسرائیل کے تحت آدھا ویسٹ بینک ہم واپس لیں. تو ایریل شرون کے غزہ سے وڈرال نے یہ کیا کہ جو یورپ اور امریکہ نے یہ جواز بنا دیا کہ کیونکہ اسرائیل نے اتنا بڑا پیسفل جسچر دیا ہے کہ وہ غزہ سے نکل گئے ہیں, تو ویسٹ بینک میں جو ان کی سیٹلمنٹس ہیں ان پہ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے چپ سا. یہ ہے بنیادی وجہ جس کی وجہ سے سیکنڈ انتفاضہ ہوا. اور پی ایل او نے اپنی مقبولیت کھوئی کیونکہ یاسر عرفات کا بھی انتقال ہو گیا. پی ایل او جو پروپیگیٹ کرا تھا کہ ہم امن کے رستے سے اپنے حقوق واپس لیں گے, وہ ناکام ہو گئے. تو لوگوں نے حماس کی طرف دیکھنا شروع کیا. اور 2004 میں جب فلسطینی اتھارٹی کے صدر کے انتخاب ہوئے تو محمود عباس جس میں منتخب ہوئے تھے اس میں حماس نے حصہ نہیں لیا, لیکن 2005 کے میونسپل انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا اور 1/3 کونسلیں جیت لی. اور 2006 میں جب اسمبلی کے انتخاب ہوئے تو انہوں نے 60% میجورٹی لے لی. اس وقت فلسطینی اتھارٹی نے جو الفتح تنظیم کی قیادت میں تھی, انہوں نے حماس کو انتقال اقتدار سے ہی انکار کر دیا. اور پھر جو ہے آپ کو جو سول وار ہے, پی ایل او حماس سول وار ہوئی, جس کے اندر حماس اور پی ایل او کے درمیان لڑائی ہوئی. غزہ کے اندر حماس یوں سمجھے فتح یاب رہی, ویسٹ بینک کے اندر پی ایل او نے حماس کو ختم کر دیا. اور 2 حصوں میں فلسطینی وہ جو ایک یوں سمجھے کہ وہاں پہ سینٹیمنٹ وہ تقسیم ہو گیا ہے. غزہ حماس ڈومینیٹڈ ہے, جو آپ کا ویسٹ بینک ہے وہ اب پی ایل او کے کنٹرول میں ہے. لیکن آج بھی فلسطین کے اندر اگر آپ نے ابھی یہ جو واقعہ ہوا 7 اکتوبر کا, اس کے بعد بھی دیکھا تو پی ایف ایل پی والوں نے باقاعدہ حماس والوں کو بلا کے ہار پہنائے ہیں,
ان کو سیلیبریٹ کیا, ایک مذہبی تنظیم کو ایک سیکولر تنظیم سیلیبریٹ کریے, کیونکہ اس وقت امید کی کرن فلسطین میں حماس کو ہی دیکھا جا رہا ہے. تو جو حماس کی کیس اسٹڈی, حماس کا جو رائز ہے مذہبی تنظیم کے طور پہ, پھر اس کے اندر وہ جو مدارس کے بچوں کی شمولیت ہے, وہ عز الدین قسام بریگیڈ کس طرح سے بنا, ان کی کس طرح سے وہ ملٹرائزیشن ہوئی. غزہ جو ہے وہ اس وقت جس چیز کو فیس کر رہا ہے, اس کو نوم چومسکی نے جو نام دیا میرے خیال میں سب سے بہتر ہے, انکریمنٹل جینوسائڈ. یعنی ویسٹ بینک میں تو اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی سیٹلمنٹس بناتے جائیں گے, آہستہ آہستہ ان سے واپس لے لیں گے, ان کو اردن میں دھکیل دیں گے. غزہ میں اس طرح کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو جو غزہ میں اسٹریٹجک آپشن اسرائیل کے پاس ہے, نہ آپ اس پاپولیشن کو کسی اور ملک میں بھیج سکتے ہیں, نہ یہاں پہ آپ سیٹلمنٹس بنا سکتے ہیں. وہ غزہ کا اندر اسرائیل کا اسٹریٹجک آپشن ہمیشہ سے اب یہ بن گیا ہے کہ اس خطے کو رہنے کے قابل نہ چھوڑا جائے, اس ساری پاپولیشن کو یہاں سے یا تو بے دخل کیا جائے یا انکریمنٹلی ان کو ختم کر دیا جائے, اور اس طرح سے غزہ کے جو مسائل ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑا لی جائے. تو یہ کچھ معروضات تھی جو ٹھیک. اور تو اب صورتحال کیا ہے, مطلب ڈاکٹر جعفر اب کہ ہم نے کچھ تاریخی حقائق جو ہیں ان پر غور کیا. آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہوں تو بیچ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اس سب کا جو کچھ یہ ہوا پچھلے 70-75 سال میں اور جو اس کا کرنٹ فیز ہے, اس سے ایک بات یہ بالکل واضح ہو کے سامنے آئی, کہ ماضی میں بھی بار بار سامنے آئی, کہ مسئلہ فلسطین ابھی حل نہیں ہوا ہے, اس کا حل ہونا باقی ہے. اور یہ ایک بڑی آزمائش ہے کہ کس طرح سے اس حل کی طرف بڑھا جائے, اس میں کون کیا رول پلے کرے. یونائٹڈ نیشنز کیا رول پلے کر سکتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو کچھ کر سکتا تھا وہ اس نے کر لیا, اب وہ نہیں کرے گا. کولڈ وار کا زمانہ بھی گیا کہ جب چیزوں کو اس زاویے سے دیکھا جاتا تھا کہ اگر امریکہ اور ویسٹ یہ کر رہا ہے تو سوویت بلاک کیا کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی واضح شکل تو نہیں ہے, انسرٹینٹی ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنلی کس طرح سے سیٹل ہوگا. لیکن یہ طے ہے کہ مسئلہ فلسطین جیسا کہ تیسا موجود ہے. اچھا, جو مستقبل کا منظر نامہ ہے نا, میرے خیال میں وہ بہت خوفناک بھی ہے ایک طرح سے, کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل شروع میں, مطلب آپ اگر اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل نے پروگریسولی اپنی مخالفت کو ختم کیا ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں اسرائیل کو نئی سیٹلمنٹس بنانے کے لیے امریکہ کی بڑی مخالفت فیس کرنا پڑتی تھی, یورپ میں بڑے مسائل ہوتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے حق میں جو جسے کہتے ہیں تعدیبی کارروائی, اس کو ختم کر دیا. تو جو ڈاکٹر صاحب کی بات ہے میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ یو این اور موجودہ بیلنس آف پاور جسے ہم کہتے ہیں نا, گریٹ پاور جو ایک جیو اسٹریٹجک صورتحال ہے, اس میں تو کوئی حل اسرائیل کا آپ کو نظر نہیں آتا. اور اس کا جو اسرائیل کی جو اندرونی سیاست ہے نا, وہ بھی ایک بڑا دلچسپ مطالعہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں, جو لیکوڈ پارٹیز ہیں, اسرائیل کی جتنے بھی حملے ہیں فلسطین پہ, وہ سب کوئنسائڈ کرتی ہیں کسی نہ کسی اندرونی سیاست کے معاملے سے. یعنی 2004 میں ایریل شیرون نے جب غزہ پہ چڑھ دوڑے تھے تو اس وجہ سے, کیونکہ ایریل شیرون کے خلاف ایک کرپشن کا مقدمہ کھلنے والا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف جب مظاہرے ہوئے, انہوں نے اپنے سپریم کورٹ کو غیر فعال کیا. تو اندرونی طور پہ جب انہوں نے فیس کیا تو ایک بڑی زبردست کتاب ہے, موشے زمرمین, ایک اسرائیلی سمجھیے کہ صحافی ہیں, انہوں نے لکھی ہے دا فیئر آف پیس, جس میں یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایک میجورٹی کو ایک مائنورٹی نے یرغمال بنایا ہوا ہے, اور ہر بار جب وہ مسئلہ اٹھتا ہے تو ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ اپنے نوجوانوں کو بھیج دیں کہ جاؤ تم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ کے لیے چڑھ دوڑو. تو وہ جو اسرائیلی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بھی اب یا تو وہ جو سمجھے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرنے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا, یہ کہانی اس طرح ختم نہیں ہوگی, یا پھر آپ کا جو گریٹ پاور بیلنس ہے اس میں کوئی ایسی بنیادی جوہری تبدیلی رونما ہو جائے کہ آپ کے جو اب لوگ جو سیادت میں ہیں, جو امریکہ جو کہ نظر آ رہا ہے آپ کو, وہ ختم ہو جائے اور آپ کے پاس پھر سے ایک ملٹی پولر ورلڈ آ جائے, تو پھر شاید آپ اس مسئلے کا کوئی حل افق پہ دیکھیں. لیکن موجودہ صورتحال میں ایسا نظر نہیں. دنیا بڑھ تو رہی ہے اس طرف, کچھ روس کا جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں ان کی طرف سے, صرف یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن جب عرب ممالک بھی یہ جرت نہیں کر سکتے کہ وہ اسرائیل کی مخالفت کریں اس طرح سے جیسے کہ پہلے
کی جاتی رہی تھی. شاہ فیصل نے کی اور ایک پین اسلامزم کی پوری ایک تحریک چلائی انہوں نے, لیکن وہ رفتہ رفتہ ان کے مفادات جو ہیں وہ اسرائیل سے زیادہ جڑ گئے ہیں بنسبت فلسطین سے, تو فلسطین خود ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے. تو بالکل ایسے اس میں ہاں اصل میں اگر آپ دیکھیں نا کہ اردن کے اندر جب فلسطینی مہاجرین گئے بہت زیادہ, تو پھر بھی آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ مسائل کھڑے ہو گئے. پھر ہمارے ہی لوگ گئے جو بلیک ستمبر 70 کی دہائی میں ہوا, بریگیڈیئر ضیاء الحق جو اس وقت تھے بریگیڈیئر, انہوں نے اس کی جو سمجھے کہ قیادت کی تھی. اور وہ بھی ایک جو اس معاملے میں مجھے جو سب سے خوفناک ٹرینڈ لگتا ہے جو پہلے نہیں تھا فلسطینی مسئلے کو اگر آپ دیکھیں, وہ اس کا مذہبی رنگ میں ابھرنا ہے. یعنی پہلے جب فلسطینی مسئلے کی بات یورپ میں ہوتی تھی یا امریکہ میں ہوتی تھی تو ہمیشہ یہ ایک نیشنلسٹ ایشو تھا, ایک لبرل پروگریسوز کا ایشو تھا, ایک سیکولر ایشو سمجھا جاتا تھا, کیونکہ الفتح پی ایف ایل پی یہ سب سیکولر تنظیمیں تھیں. اب یہ جو آپ نیتن یاہو صاحب کی تقریروں میں پروفیسی آف ازایہ کے تذکرے سنتے ہیں, اگر آپ نیتن یاہو کی کتاب پڑھیں جو انہوں نے لکھی ہے اس معاملے کے اوپر ہی, پلیس آف اسرائیل امنگ نیشنز, اس کے اندر بھی بڑا صاف آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور دوسری سائڈ کے درمیان ایک انٹلیکچوئل ایبس ہے. یعنی وہ لوگ ہمارے ذہنی سطح پہ پہنچ ہی نہیں سکتے, وہ ان کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ ہم پیپل آف لائٹ ہیں, وہ پیپل آف ڈارکنیس ہیں. تو یہ جو ایک مذہبی رنگ اس معاملے میں اندر ابھر رہا ہے, یہ بڑا ایک خوفناک اور خطرناک ٹرینڈ ہے جو بہت سی جگہوں پہ بہت سے آف شوٹس کو جنم دے سکتا ہے. مغرب کے اندر ایک بہت بڑی اسٹرگل کو جنم دے سکتا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اس میں میں ایک سوال بالکل ذرا سا اسی میں اور بھی ایڈ کروں کہ یہ جو ایک سیکولر ڈومین کے اندر کانفلکٹ تھا, یہ اب ریلیجس ڈومین میں جو آیا ہے, تو یہ صرف اسرائیل کے اندر یا حماس کی شکل میں نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ اس سے اوپر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ابھی امریکہ کے وزیر خارجہ نے جو اسرائیل جا کے بیان دیا ہے, اس نے وہاں کہا کہ جی میں یہاں پہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہی کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ ایک جیو کی حیثیت سے آیا ہوں. تو جب ڈسکورس ریلیجس بننا شروع ہو جائے تو اس میں اور بہت سارے ایلیمنٹس آ جائیں گے. پھر اس کے اندر ایران کا رول جو ہے وہ اور زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گا, اسے ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر مسئلہ فلسطین کو فردر کمپلیکیٹ کرے گا آگے جا کے. تو ایران کا جو رول ہے جو آج بھی بہت اہم ہے, تو اس کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں. اچھا, تاریخی طور پہ تو ایران کا کردار تھا نا, ایک بڑا وقت رہا ہے جب اسرائیل ایران کی طرف سپورٹ کے لیے دیکھا گیا. یعنی شاہ ایران کے زمانے میں ایران جو ہے وہ یوں سمجھے کہ عرب ممالک کے سامنے اسرائیل کا ایک اتحادی بھی رہا ہے. یہ جو اسرائیل کے ساتھ ایک نفرت کا آغاز ہوا ہے وہ ہمیشہ اسلامی انقلاب کے بعد کا واقعہ ہے. 1979 کے جو انقلاب کے بعد جو رجیم آئی ہے اس نے اسرائیل کے خلاف. اور ذہن میں رکھیں کہ جو ایران اور عراق کی جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں بھی ٹیسٹلی ایران کے اسرائیل کے ساتھ کانٹیکٹس تھے, جو بعد میں یہ چیز کھل کے بھی سامنے آئی کہ ویزاوی عراق ایران نے ٹرائی ٹو بی فرینڈ اسرائیل اور اسرائیل سے سپورٹ حاصل کی. لیکن ایران عراق وار کے بعد زیادہ کھل کے ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہوا. اصل میں وہ جو وہی جو مذہب کی بات کر رہے تھے, ایران کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ جیو پرسنٹیج رہا ہے اور وہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ بھی ہیں. یعنی ایرانین جیو پاپولیشن بڑی وائبرنٹ اور بڑی آگے رہی ہے. 1948 میں جب یہ ہوا فلسطین کے اندر, تو مسئلہ یہ ہوا کہ جتنے عرب ممالک کے اندر جو جیو پاپولیشن تھی جو کہ کافی مطلب یہ سمجھے کہ سائزبل پاپولیشن تھی, وہ سب بھی نکالے گئے ان کے ریئیکشن کے طور پہ. انہوں نے جارڈن, لبنان, ان سب سے جو جیوز تھے وہ نکل کے اسرائیل چلے گئے. تو عرب کنٹریز میں جیو ڈائسپورا کا جو فیکٹر ہے وہ نہیں رہا, لیکن ایران میں ہمیشہ ایک جیو فیکٹر رہا ہے انٹرنل پالیٹکس کے اندر بھی, ان کے بزنس میں بھی رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل سے کہہ رہے ہیں کہ ایران عراق جنگ کے خاتمے سے پہلے تک 1928 سے پہلے تک بہت حد تک ایران جو ہے وہ کھل کے اسرائیل کے خلاف کبھی سامنے نہیں آیا. لیکن اس کے بعد سے ایران جو ہے نا وہ ایک اسٹینڈرڈ بیئرر بن گیا. اور یہی بیسکلی
اسرائیل کو ایک طرح سے سوٹ کرتا ہے کہ یہ جو تنازع ہے, کیونکہ ایران کا کوئی جغرافیائی اسٹیک نہیں ہے, کوئی اس میں اس کا تصویراتی تنازع نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ایک مذہبی اینگل ہے جو وہاں پہ آتا ہے. تو اسرائیل خود بھی اس لیے اتنی ترویج کرتا ہے اس معاملے کی, کیونکہ اس سے اس کو ان لوگوں کی ہمدردیاں لینے میں مدد ملتی ہے جو ویسٹ کے اندر اس کا اپنا کلاؤٹ ہے اسے مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے. کے ضمن میں یہ بات بھی میرے خیال میں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایران کی فارن پالیسی بہت ہی کلیورلی کرافٹڈ فارن پالیسی ہوتی ہے. جہاں ان کو ریلیجن کا کارڈ استعمال کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, جہاں انہیں نیشنلسٹ بننا ہوتا ہے وہ نیشنلسٹ بنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے روس سے اپنے تعلقات بہتر کیے, اور اپنی وہ جو پریشر تھا ویسٹ کا ان کے اوپر کہ جی یہ نیوکلیئر آرمامنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اس وقت انہوں نے روس کے ساتھ تعاون کر کے اس پریشر کو کم کیا. ریسنٹلی انہوں نے چائنا کی میڈیشن سے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایران کی فارن پالیسی بڑی انٹرسٹنگ پالیسی ہے. ہمیں صرف اسے ملاؤں کی پالیسی نہیں سمجھنا چاہیے, جہاں ملائیت ان کے لیے یوزفل ہے وہاں وہ یوز کر رہے ہیں, جہاں انہیں نیشنلسٹ ہونا ہوتا ہے وہ وہاں نیشنلسٹ ہو جاتے ہیں. دونوں اسٹریٹس ان کیا موجود ہیں. ایک دو کوشچن. جی ڈاکٹر, میں یو اسٹارٹیڈ یور ڈسکورس, آپ نے شروع کیا فرام 18 something ہے نا جی, بٹ آئی تھنک دا ہسٹری آف جوز and the history of these anti-Semitic connotations, when we know that Jews are Semites and the ghettoization of Jews in Europe. I mean, we have to understand this aspect also. How is it that they were there in such large numbers that they had to be removed from Europe, and they had to be given a country of their own or a space of their own, which also led to two things. It led to the Holocaust, which you have not mentioned at all. It also led to the Zionist project, Zionism, which said that Jews is not a religious thing, but it's over, it's more secular, and then when the search for land began, the Zionists sent a delegation to this part of the world, and کہ بھائی آپ دیکھو کہ کیا ہے, and it was very covertly sent, and then the report was that the bride is not a virgin, yani this place is not virgin land. And I think this whole thing started with the crucifixion of Christ. You have to look at the religious element. How did this happen? The Jews were considered to be Christ killers of Christ. Right. So you have to understand what the Jews think and to understand what the Arabs think. I think you have to go back to that era and also look at that. کہ وہ trajectory کیا تھی? The crucifixion of Christ, then how did they get into Europe? Because the Christians were very against the Jews. They still are. I mean, Nablus میں ادھر ادھر جہاں بھی Christian population ہے, they are there. They are very much there. And they do not support Zionism or they do not support Israel. تو اس کی genesis بھی study کرنا ضروری ہے. We can't just talk about world politics and global politics and be done with it. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. I'll tell you something. جو آپ نے بات کی نا, if you allow me, I'll answer in Urdu because اچھا میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پہلی جو آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان تنازع ہے اس کا جو جینیسس ہے وہ یہی ہے کہ جب رومن امپائر کے اندر جو جیسس کرائسٹ کو پھانسی دی گئی تو رومن گورنر ایکچولی ریفیوز ٹو سائن دیٹ وارنٹ دیٹ واز گیون بائی دا جیو, اس وقت کے جو لوگ تھے. اور یہ ایک ورژن ہے ہسٹری کا جو بائبل کے اندر ہے, جو ببلیکل آپ کی ہسٹری ہے. جب رومن امپائر کرسچنائز ہو گئی تو دین جیوز بیکیم اے پروسیکیوٹیڈ ریلیجن تھرو آؤٹ یورپ, رائٹ, اور وہ گیٹوائزیشن بھی ہوئی. وہ جو کنٹریز بنے ہیں کرسچن کے, اس زمانے میں جیوز کو سیپریٹ رکھا جاتا تھا. اور جو ورژن ہے ہسٹری کا وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ منی لینڈنگ واز فاربیڈن ان کرسچن ریلیجن,
تو وہ that was specifically given to the Jews, and that's why Jews started becoming bankers or such, influential part of the economy, but they never had those rights. مطلب آپ اس جگہ کے اوپر جو ان کو جس طرح کی لائف ان کو گزارنا پڑتی تھی, دیٹ واز میزریبل. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو زائنزم پروجیکٹ ہے, دیٹ واز نیور اوریجنلی اے جیو پروجیکٹ, اٹ واز اے کرسچن پروجیکٹ, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دا جیوز اینڈ پلیس دیم سم ویئر ایلس. Theodor Herzl was not a Jew sympathizer. It was anti-Semitism which gave birth to Christian Zionism. So you're right in pointing that out کہ میں نے وہ مس کر دیا. Anti-Semitic جو ٹرینڈ تھا اس وقت, اسی نے اس کرسچن زائنسٹ پروجیکٹ کو جنم دیا. ابتدا میں اسرائیل میں جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا وہ اس وجہ سے, کیونکہ 1917 میں تو ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا, بیلفور ڈیکلریشن جب ہوا ہے, اس وقت ان کو اس وجہ سے بھیجا گیا تھا کہ ہم یورپ میں ان لوگوں کو نہیں چاہتے. اور اس میں کئی جگہیں پرپوز کی گئی تھی, یعنی ایتھیوپیا کا ایک جگہ بھی تھی, ساؤتھ امریکہ میں بھی انہوں نے سوچا کہ یہاں ان کو ایک اسٹیٹ دے دی جائے. آپ یہاں تک دیکھیے کہ جان ایڈمز, جس کو آج ہم امریکن کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے بہت وہ ریگارڈ کرتے ہیں, جان ایڈمز نے لکھا ہے باقاعدہ کہ جیو کبھی بھی کسی بھی ملک کا حصہ نہیں بن سکتے. وہ جہاں بھی رہے گا وہ اپنا الگ ملک بنا لے گا, تو کیوں نہ ہم جیوز کو ایک الگ ملک بنا کے دے دیں, اور وہ زمین جو ہے وہ سب سے بہتر زمین یہی ہو سکتی ہے. آرکیولوجی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اس وقت کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے یورپ کے اندر کہ یہ وہ جیوز ہیں ہی نہیں جو نکالے گئے تھے فلسطین سے رومن دور کے اندر. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت دنیا میں جو پاپولیشن ہے, یہ میجورٹی ترکوں کی ایک قوم قاجار ہے جو کہ یہودیت میں کنورٹ ہوئی تھی. آج بھی اسرائیل کے اندر یونیورسٹیز بہت سا وقت لگاتی ہیں یہ تحقیق کر کے, جینیالوجی سے یہ ثابت کرنے میں کہ ہم انہی یہودیوں کی اولاد ہیں جو یہاں رہا کرتی تھی, تاکہ ہم اپنا وہ جو کلیم ہے وہ ثابت کر سکیں کہ ہم 5000 سال بعد وہی رائٹ ٹو ریٹرن ہم اپنا ایکسرسائز کر سکیں. دنیا میں وہ واحد ریاست جس کی آرکیولوجی آج بھی مذہب سے ڈرائیو ہوتی ہے وہ اسرائیل ہے. یعنی اسرائیلی جو آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز ہیں وہ سب کی سمجھ ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, ایگری. یہ بھی ایک حصہ ہے, ایک بڑا اسٹرانگ حصہ ہے جو اس جینیسس میں اسرائیل کے ایک اہم حیثیت. دیکھیے ہولوکاسٹ بیکمز اندر سیپریٹ ٹاپک, اس لیے ہم اس کو چھیڑتے نہیں ہیں اس تنازع کے اندر, although ہولوکاسٹ should be part of this discourse always. لیکن ہاں جی, تو اور کوئی سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے پھر یہ کہ یہ جو سیٹلمنٹ سارا مسئلہ جو ہے, اب مزید جو سیٹلمنٹس ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں پر, تو ان کا ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جگہیں خالی ہوتی جائیں. غزہ میں نہیں, غزہ میں سیٹلمنٹس نہیں ہو رہے, ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس ہو رہے. غزہ سے سیٹلمنٹس ودرا کیے گئے تھے 2004 میں. 60,000 لوگ جو یوز تھے وہاں پہ رہتے تھے, سیٹلمنٹ وہ نکال لیے گئے تھے. غزہ اس وقت واحد یوں سمجھے خطہ زمین ہے اسرائیل میں جس میں کوئی یہودی نہیں رہتا, اسی وجہ سے اس کی پاپولیشن اس طرح بامبنگ کی جا سکتی ہے. تو یہ جو سیٹلمنٹس کا ایشو ہے وہ ویسٹ بینک, بنیادی طور پہ جب بھی ہم اسرائیل فلسطین کے مسئلے کو دیکھتے ہیں تو بہت کم لوگ یہ بائفرکیٹ کر پاتے ہیں کہ غزہ کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے, ویسٹ بینک کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے, اور دونوں طرف ایک الگ کہانی چلتی ہے. چلیں پھر ہم لوگ یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ حماس جو ہے وہ کتنی دیر تک سسٹین کر سکتی ہے اس جنگ کو, کیا کر سکے گی یا کیا ہوگا, کیونکہ مصر نے اپنے بارڈر بند کر دیا ہے, وہ وہاں تو نہیں جا سکتے, ان کو یہیں پر رہنا ہے. غزہ کی پاپولیشن جو ہے وہ وہیں ہوگی, اور مطلب 11,000 ایسے لوگ مر چکے ہیں, تو کتنے لوگوں کو مطلب مرنا ہے یا سب مر جائیں گے؟ جب سے یہ نیا تھیٹر کھلا ہے 7 اکتوبر سے, ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ایران کس حد تک انوالو ہوگا اور کس طرح انوالو ہوگا, اور اس کا انوالو ہونا جو ہے وہ اس کو کیا شیپ دے گا. اگر تو ایران بالکل نہیں انوالو ہوتا اس کے اندر اور آئسولیٹ ہو جاتا ہے, تب تو حالات حماس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت برے ہیں. ادھر میڈیٹرینین ہے, ادھر ایجپٹ ہے, ایجپٹ ان کو انٹر ہونے نہیں دے رہا, اور وہاں پہ اسرائیل کی جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کا ایک پیٹرن ہے, وہ شمالی غزہ میں کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں جنوبی غزہ کی طرف موو کرنا شروع کریں. تو میرے خیال میں تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. آپ اس حالیہ جو جنگ ہے اس کا مستقبل
بڑی حد تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایکسٹرنل ان کو کس طرح ہیلپ ملتی ہے اور کب ملتی ہے. یہ کہ امریکہ تو ان کو بہت امداد دے رہا ہے اسرائیل کو، جبکہ ان جی کو کوئی بالکل، بھی امداد اور ان وہ کے بہت پاس تو ہی کھانے بہت کو بھی ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہ کھانا بہت نہیں ہی ہے. ٹارگیٹڈ امداد ہے، اس لیے کہ اب جو انہیں سیمی آٹومیٹک گنز وغیرہ دیے جا رہے ہیں تو وہ دیے ہی اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو سویلینز کے خلاف سامنے کھڑے ہو کے استعمال کیا جا سکے. تو ایک بہت ہی ہارریبل سیناریو ہے جو سامنے آ رہا ہے. اور اس میں کوئی عرب ملک جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گا. عربس نہیں کریں گے اس لیے کہ اب تو وہ بہت زیادہ ان پوزیشنز پہ آ چکے ہیں جہاں وہ واقعی کچھ نہیں کر سکتے. یہ صحیح انہوں نے اشارہ کیا اس طرف کہ ان دا لانگ رن اگر کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چینج آئے گی تو وہ وہاں سے آئے گی کہ جو جیو پالیٹکس میں سپر پاورز کی جو آپس کی ڈائنامکس ہیں وہ کچھ چینج ہو. چائنا جو ہے وہ اتنا اوپر آ جائے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ایک اپنی انڈیویجول سپر پاور کی پاور ہے وہ اس کے سامنے نہ رہ سکے اور پھر چائنا کا ایک رول بنے اینڈ دین ہاؤ چائنا ول پلے دیٹ رول. یہ چیزیں لیکن نیئر فیوچر میں فورسیبل فیوچر میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی بہت زیادہ ہوپ فل سائنس ہے. جیسے حماس جو ہے وہ ایک گوریلا وارفیئر کر رہے ہیں، چینلز کا ایک نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ کچھ کام آ سکتا ہے کیا؟ جیسے کہ وہ ویتنام وغیرہ میں بالکل اسی طرح کی وارفیئر رہی ہے تو وہ کامیاب رہے ہیں اس میں. وہ اتنے جغرافیائی طور پہ محدود نہیں تھے، لمیٹڈ نہیں تھے، ریسٹرکٹیڈ نہیں تھے اتنے کم ایریا میں کہ جس کو بڑے آرام سے آئسولیٹ کیا جا سکے. آپ اسرائیل کی جب اسرائیل کو ایز اے اسٹریٹجی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کیا کرنا چاہتا ہے اور اس کے ڈاکومنٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ویسٹ بینک میں اسرائیل کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم اس کے اندر سیٹلمنٹس بنائیں گے، اس کے درمیان میں ان لوگوں کو کچھ کو رہنے کی اجازت بھی دے دیں گے تو یہ ہمارے تابع رہیں گے. اور یہ ایک طرح سے آدھا ویسٹ بینک تو کم از کم گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوگا. غزہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ایک انوملی رہا ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل کو خود سمجھ نہیں آتا تھا اس کا ہم کیا کریں ایریل شرون کے 2004 میں آنے تک کہ یہاں پہ لوگ ان کے ہیں، یہاں پہ اچھا اسرائیلی سیٹلمنٹس یہاں بنی بھی ہیں شروع میں، لیکن وہ بھی اسرائیل کو سوٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اسرائیل کھل کر کاروائیاں نہیں کر پاتا تھا یہاں ملٹری. تو اب جو لگتا ہے دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ یو این یہ کہتا ہے کہ 2025 تک غزہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ ایک علاقہ ہے جس پہ ہر 1 سال 1.5 سال بعد بمباری شروع ہو جاتی ہے ہر وقت وہاں پہ، تو اس کا انفراسٹرکچر اس کی زمین اتنی تباہ ہو جائے گی کہ وہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گی. تو ایک یہ لگتا ہے کہ اب شاید اسرائیل نے فائنلی یہ حل ڈھونڈ لیا ہے کہ اس معاملے کو، اس غزہ کی پٹی کو اس طرح سے ختم کرنا ہے. دوسرا جو اس جنگ میں ان کے وزیروں کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ایجپٹ جو ہے اس کو ہم سے تعاون کرنا چاہیے اور عارضی طور پہ یہ ساری پاپولیشن چلی جائے صحرائے سینا میں جس طرح 1948 میں عارضی طور پہ لوگ گئے اور آج تک چابیاں گلے میں لٹکائے گھوم رہے ہیں اور اپنے گھروں کی اور واپس نہیں آ پا رہے. تو عارضی طور پہ یہ صحرائے سینا میں چلا جائے. اب تک ایجپٹ نے اس چیز کو ریزسٹ کیا ہے کیونکہ ایجپٹ کی اپنی پاپولیشن اس پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرے گی، اتنے زیادہ امیگرینٹس کو لینے پہ تیار نہیں ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن اس حد تک چلی جائیں، یعنی آپ لوگ پاپولر سینٹیمنٹ کو اس حد تک ہرٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ مان لیں کہ ان لوگوں کو بچانے کا یہی حل ہے کہ یہ یہاں پہ آ جائیں اور پھر اسرائیل اس کو خالی کر لے. دیکھیے غزہ کو لینے سے اسرائیل کو کوئی بہت بڑا اگین کوئی جغرافیکل بینیفٹ نہیں ملتا، کوئی رقبے میں اضافہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے ایک جو تھیوری جنم لیتی ہے جو بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کی جو اہمیت ہے وہ سمندر کے کنارے، اور سمندر کے کنارے اس جگہ پہ یعنی جو غزہ کی پٹی ہے یہاں پہ تیل اور گیس کے بڑے وسیع ذخائر بھی ماضی قریب میں دریافت ہوئے ہیں. اور اگر ان کو میں تھوڑا سا مارکسزم میں ہمیشہ معیشت ضرور ڈھونڈتا ہوں ہر تنازع کے اندر، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تو یہ ہم مان لیں کہ اسرائیل کا اکنامک موٹیو ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کو ختم کرنے کے بعد وہ جو حصہ ہے اس کے ایکسپلوریشن رائٹس اسرائیل کے پاس آ جائیں گے. اور یورپ کو آج کل گیس کی سخت ضرورت ہے روس یوکرین جنگ کی وجہ سے، تو ایک یہ بھی تصویراتی پہلو نکلتا ہے کہ پھر وہ یہ چیز ختم ہوگی، یہاں سے جو گیس نکلے گی اس سے یورپ کی گیس کی ضروریات پوری ہوں گی. اگر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو جو ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ایک کوریڈور بنایا گیا انڈیا یورپ میری ٹائم کوریڈور،
اس کے اندر بھی وہ حائفہ جو ہے وہ اس کی بنیادی بندرگاہ ہے جو اسرائیل میں، اور دوسری طرف یونان کی ایک بندرگاہ ہے. تو اسی لیے ترکی اور ایران کا تل ملانا بھی سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کا وہ اس چیز میں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تو جس طرح چیزیں ہم لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہیومن ٹریجڈی سے دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو اکانومی اور جیو پالیٹکس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. شاید یہ بھی ایک زاویہ ہے جس سے اس کی اینڈ گیم ہمیں تھوڑی یہ دونوں زاویے دراصل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بالکل جڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ اس لیے رہی ہیں کہ یہ اکنامک مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ کے انٹرنل پالیٹکس بھی ہے اور ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے. ڈاکٹر میر نے کہا ہے نا کہ جیسے انٹرنل فیکٹر ہے، جب انٹرنل ایشو اسرائیل کی پالیٹکس خراب ہوتی ہے تو اس کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. ایکسٹرنلائز کرنے میں پھر دوسرے فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. تو اس وقت دونوں کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس میں تیسرا فیکٹر بھی آ گیا اکنامک، تو یہ پھر ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا مسئلہ. سمپل. تو کچھ زیادہ امکان نہیں ہے. ہوگا یہ کہ بہت اتنی حد تک گرا دیں گے، ڈی ہیومنائز کر دیں گے کہ الٹیمیٹلی جو فائنلی ریزالو ہو سکے تھوڑا بہت لوگ اسی پہ کمپرومائز کر لیں. اور صرف ویسٹ بینک میں ان کی اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور وہاں پہ انہوں نے جو سیٹلمنٹس کروا رہے ہیں، جن لوگوں کو وہاں پہ انڈکٹ کر رہے ہیں، وہ مڈل کلاسیے انجینئرز، ڈاکٹرز، وہ جا رہے ہیں. تو وہاں اسرائیل کی لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ریجن کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ الٹیمیٹلی ہے ہمارا ہی علاقہ. ایسے کہیں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ اسرائیل کے پاس جو میپس ہیں گریٹر اسرائیل کے، اس میں تو پورا مڈل ایسٹ ہی تقریباً شامل ہے. وہ سارے ملکوں کو اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جو عبرانی میں جرزک اسرائیل، جو اسرائیلی اندرونی سیاست میں استعمال ہوتی ہے. اس میں تو آدھا ویسٹ بینک ہے جو اسرائیل کا حصہ ہے، اور غزہ کی پٹی اسرائیل کا حصہ ہے. جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک اور وہ ہے جو کسی زمانے میں کینیسٹ کے دروازے پہ ایک نقشہ لگا ہوتا تھا جس میں لکھا ہوتا ہے، تورات کی ایک وہ لکھی ہوتی تھی کہ حدودک یا اسرائیل تا فرات النیل، یعنی اے اسرائیل تیری حدود فرات سے لے کر نیل تک ہے. تو اگر آپ فرات سے نیل والی حدود دیکھیں تو وہ شاید وہ ہیں جس میں آدھے سے زیادہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ اسرائیل کا حصہ ہے. وہ ہم لوگ جی کوئی بات نہیں، آپ سوال جواب کرتے ہیں. بیچ مطلب حماس نے ہی پہل کی نا اس کانفلکٹ. نہیں، یہ تو مگر یہ اپریسر اور اپریسڈ کو آپ کبھی ایک پیڈسٹل پہ نہیں کھڑا کر سکتے کہ آپ کہیں کہ اسرائیل نہیں، مطلب اس طرح سے تو آپ کہیں گے کہ سو بیڈ ہے نا the conditions آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. you can't justify it. آپ یہ وہ نیریٹو ہے. آپ 1857 کے اخبار پڑھیں جو لندن میں چھپتے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پہل تو منگل پانڈے نے کی تھی، اور پہلے تو کانپور میں جو انگریزوں کو مارا گیا. تو آپ کو اس چیز کو ہمیشہ اس طرح سے دیکھنا پڑتا ہے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، but the West is not looking at it like that. The narrative that the West is building, نہیں سکتے. exactly, you know, they forget the human tragedy of it all. They're only looking at it in terms of borders and gas and this and that. Human tragedy کو کوئی بھی نہیں ٹچ کر رہا except the number of children killed, you know. It's pathetic. But what the world narrative is now. ایسے زہرا. السلام علیکم. آپ نے بہت اچھا، تھینک یو، بہت ہیلپ فل ہسٹوریکل اوور ویو. ایک سوال یہ تھا کہ ہم نے جو پڑھا، ہمیں جو پڑھایا گیا ہسٹورک ہماری جو ہسٹری کلاسز تھی، کہ یہ نہیں صرف تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے، جو یہودی لوگ جو ہیں، جو رہ رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، وہ اپنی مرضی سے سب نہیں آئے. اور یہ بھی ہے کہ اسرائیلی اسٹیٹ کا ٹیررزم بھی، خاص طور پہ جو مڈل ایسٹرن جوز ہیں وہ بھی شامل ہے، کہ انہوں نے وہاں پر ان کے خلاف خود بھی اٹیکس کیے تاکہ وہ انسیکیور فیل کریں اور وہ یہاں پر مائیگریٹ کریں گے. اور اکثر ابھی بھی جو خاص طور پہ ویسٹرن جوز یہاں پر موجود ہیں، ان کی ڈیول سٹیزنز ہیں. تو غزہ والے تو کہیں نہیں جا سکتے، لیکن یہ لوگ جا سکتے ہیں اگر چاہیں کہیں اور. تو اس بارے میں تھوڑا سا بات کریں کہ اسرائیلی اسٹیٹ کا جو ٹیررزم ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ وہ اگینسٹ دا پیلسٹینینس، لیکن اگینسٹ
Jews, global Jews themselves, اور خاص طور پہ جو ود ان their own state جو لوگوں سے ڈسیگری کرتے ہیں ان کا بھی, جیسے کہ رشینس باہر جا کے اٹیک کر سکتے ہیں, اسرائیلی اسٹیٹ بھی کرتی ہے, اور ان کو کھینچنے کی طرف جو انہوں نے کچھ ایسے واقعات ہیں, تو اس بارے میں بھی اگر آپ تھوڑا بات کیجیے. اچھا دیکھیے, میری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسرائیل کا پروجیکٹ جو ہے وہ بہت ہی سوچا سمجھا پروجیکٹ ہے. اسرائیل اپنی کانسٹیٹیوشن میں ان سارے جیوز کو جو ڈائسپرا ہیں, ساری دنیا میں پھیلے ہیں, دے آر آل سٹیزنس آف اسرائیل. ان کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسرائیل کے شہری ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کانسٹیٹیوشن میں کلازز ہیں نیچرلائزیشن کس طرح سے ہوگی, لیکن دا ڈورز آف اسرائیل آر اوپن فار آل جوز. اور وہ وہاں مذہباً بھی جاتے ہیں. وہاں شروع میں جو گئے انہیں تو زمینیں ملی, وہاں پہ ایگریکلچرل لینڈس ان لوگوں کو ملے. اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وائی دا ایجوکیٹڈ مڈل کلاس آف دا جیوز از اسپریڈ آل اوور یورپ اینڈ امیرکا, دے آر گوئنگ ٹو دا ویسٹ بینک. وہ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایسی جگہ پہ جو سو کال پیلسٹینین اتھارٹی ہے, وہاں جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اکنامک بینیفٹس بھی ہیں وہاں پہ. اٹس ناٹ میئرلی ریلیجیس سورٹ آف انڈرٹیکنگ. اچھا, اس میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میرے کو صحیح کا سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ریلیجیس کانوٹیشن ہے یروشلم کی, وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یعنی مسلمانوں کے ہاں جو پلگرمیج کا تصور ہے یا کرسچنز میں بھی ہے, وہ جیوز میں نہیں تھا. تو جو جیو پاپولیشن تھی 19ویں صدی میں, ان میں سے ہارڈلی 3 سے 4% لوگ تھے جو ہولی لینڈ کو کبھی دیکھنے جاتے تھے یا اپنی لائف ٹائم کے اندر. تو وہ ایفیلیشن جو ہم لوگوں کی ہے ایک ہولی لینڈ سے, اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کا تاثر وہ جیوز میں بہت عرصے تک نہیں رہا ہے. تو یہ چیز بھی ایک, تو جو مختلف ویوز ہیں سیٹلرز کی, ان کو مختلف انداز میں ایکسپلین کیا جاتا ہے. اسرائیلی انٹرنل پالیٹکس سمجھنے کے لیے آپ کو ان ویوز کو سمجھنا پڑے گا کہ یورپ سے آنے والے لوگوں کی کیا موٹیویشن ہے. اچھا, اسرائیل کے اندر بھی بائیفرکیشن ہے, جیسے آپ نے کہا, جو جیوز کے درمیان ایک بہت مشہور واقعہ ہے جسے فارگوٹن چلڈرن آف اسرائیل کہا جاتا ہے کہ 1950 میں جب یمن سے جیوز آئے تھے 1948 کی جنگ کے رد عمل میں, تو ان سے ان کے بچے چھین کر یورپ کے یہودیوں کو دیے گئے تھے کہ بھئی آپ تو انسیولائزڈ لوگ ہیں, یہ ان فیملیز میں رہیں گے تو یہ اچھے جیوز بنیں گے. اور وہ تو چلیے پرانی بات ہوگی. 2015 کے اندر ایتھیوپیا سے جو یہودی آئے ان کو کانٹراسیپٹیو انجیکشن لگائے جاتے تھے کہ بھئی یہ آگے نہ, ہمیں جو ہے وہ سیاہ فام وہ نہیں چاہیے, ہمیں اپنے ملک کے اندر اچھے دکھنے والے اور وہ سارا کچھ چاہیے. تو اسرائیل کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے بڑی لیئرڈ ہے. مطلب آپ جب اس کو, ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی ایک سوچا سمجھا پروجیکٹ ہے, لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا منصوبہ بندی سے بنائی ہوئی چیز ہے جس میں ہر چیز قابو میں ہے. میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے اندر بھی بہت سی لیئرز ہیں, بہت سے کلاسز ہیں لوگوں کی, جو اب ینگ جنریشن ہے, جو لیفٹ کی پالیٹکس ہے, لیبر پارٹی جو وہاں پہ ہے, وہ اتنی زیادہ ایفیلیٹڈ نہیں ہے جیو ریلیجن کاز سے. جو رائٹ کی پالیٹکس ہے, جو لیکوڈ پارٹی ہے, ایہود اولمرت تھے, ایریل شرون تھے, اب جو نیتن یاہو صاحب جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ الگ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. جبکہ آپ دوسرا, اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر 12% آبادی اس وقت بھی عربوں کی ہے, یعنی مسلمانوں کی ہے, جو ووٹ بھی ڈالتے ہیں کینیسٹ کے اندر, آلدو انہیں وہ پراپر سٹیزن رائٹس نہیں ہیں, ان کو ڈفرنٹ رائٹس دیے جاتے ہیں. تو جب آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بجائے 1 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں, تو سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پھر تو یہ جنوبی افریقہ کی طرز پہ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہوگی. تو کیا عالمی ضمیر اس دور میں ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ کو گوارا کرے گا؟ تو یہ ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس کے اندر یہ سوال بہت زیادہ اٹھتے ہیں. جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں, جیسے گیڈیون لیوی لکھتے ہیں یا ایلین پاپے نے لکھا ہے اسرائیل کے بارے میں, تو ان کو اگر آپ پڑھیں جو اسرائیل کے اندر سے جو یوں سمجھے کہ پوائنٹس ہوئے, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں اتنی زیادہ بھی اسٹریم لائن نہیں ہیں. ہاں, دوسری نیشنز کی نسبت ریلیٹیولی بہت ہے ہوموجینیٹی تھاٹ کے اندر, لیکن اس کے باوجود کچھ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اسرائیل کی ایک نوجوان نسل ہے, کیا ان کے خیالات کسی طرح سے مختلف ہیں؟ یہ مطلب کچھ فرق آیا ہے ان میں؟ کیا یہ بھی اتنا ہی ہارڈنڈ ہے یا زیادہ ہارڈنڈ ہے اس سب کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت؟ کیونکہ میں نے ایسا بھی پڑھا ہے کہ شاید
ان کے وہ کچھ ہمدردی رکھتے ہیں. اچھا, مجھے کچھ لوگوں کو پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے اسرائیلی اسٹوڈنٹس کو, تو جو میرا جو انٹریکشن ہے نوجوان نسل سے, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ کیونکہ مذہب سے جو تعلق, جیسے پوری دنیا میں ایک سمجھیے کہ ینگ جنریشن کا ریلیجن سے تعلق کمزور ہوا ہے, تو جب آپ کا وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو آپ نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر بڑا مسئلہ ہے. لیکن ایک بات ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں ہماری ریڈ لائن ہے, تو اسرائیل ہے ہر ایک کی ریڈ لائن. یعنی آپ جب اس واقعے کو جو بالکل ابھی انہوں نے صحیح کہا کہ جب آپ اس واقعے کو کسی بھی پوائنٹ آف ویو رکھنے والے جو سے ڈسکس کریں, کہیں گے پہل تو حماس نے کی تھی, اب ہم کیا کریں. وٹ از ایون ایسا آدمی جیسے یوول نوآ ہراری ہے جو اس وقت دنیا میں اینٹی فیتھ موومنٹ کے ایک طرح سے اسٹینڈرڈ بیرر ہے, ان سے بھی جب پوچھا گیا انہوں نے کہا دیکھیں اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق تو حاصل ہے. ہی ٹک اپ ویری پرو اسرائیل. نوم چومسکی تو اس بات کو نہیں مانتا. نہیں, نوم چومسکی از ون ایکسیپشن, لیکن دین اگین ہی از ناٹ اے اسٹانچ اسرائیلی. وہ اسرائیل میں کبھی رہے نہیں ہیں. وہ جس طرح برنی سینڈرز نے بھی اب حمایت کی اسرائیل کی. آپ یہ دیکھیے کہ بڑا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وقت آتا ہے جب ایک جگہ پہ جا کے وہ سب لوگ, اور اسرائیلی پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھیں تو ان کا کہنا جو ان کا ورژن ہے وہ یہ کہ حماس نے اگر ہم پہ ٹیررسٹ حملہ کیا ہے, اور حماس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو لوگوں میں گھل مل کے رہ رہی ہے, تو اس کو ختم کرنے کا اور کیا طریقہ. بڑی معصومیت سے وہ پوچھتے ہیں کہ جی آخر ہم اور کیا کریں, جب وہ پاپولیشن میں رہتے ہیں تو ہم اور کس طریقے سے ان کو ختم کریں. میرا یہ سوال ہے آپ دونوں سے کہ کیوں کیا حماس نے پھر ایسا کیوں کیا, کس بات کی وجہ سے وہ یہ مجبور ہو گئے کہ یہ ایکشن لے, جبکہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ اس کا جواب اسی طرح سے دیا جائے گا. دیکھیے اس کا تھوڑا سا فلوسافیکل اس میں ہمیشہ جانا پڑے, اور میں اپنا معافی ضمیر پتہ نہیں سمجھا پاؤں یا نہیں. دیکھیے ایک تو اپیرنٹ مورل کوشچن ہے کہ حماس نے اگر ایسا کیا تو پھر اسرائیلی بچے مارے گئے اور وہ مارے گئے, تو پھر اسرائیل کو بھی حق ہے کہ وہ ان کے بچوں کو مارے. اچھا, لیکن اگر چیز کو صرف آپ اتنے چھوٹے سے کینوس پہ رکھ کے دیکھیں تب تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے اور اس کا اسی طرح سے ڈسکشن بھی ہوگا. لیکن لارجر کوشچن کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بات یہ بنتی ہے کہ ایک قوم ہے جو 75-76 سال سے آپریشن کا سامنا کر رہی ہے, اور فرانس فینن نے ریچڈ آف دا ارتھ میں جو نقطہ بیان کیا تھا, میں اسے یہاں پہ تھوڑا بورو کرنا چاہوں گا. اس نے کہا تھا کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپریسر جو ہے وہ اتنا آپریشن کر چکا ہوتا ہے کہ جو آپریسڈ ہے وہ بھی اسی ڈومین میں آ جاتا ہے, اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ آپریسر زبان ہی وائلنس کی سمجھتا ہے, اس نے اور کوئی زبان چھوڑی نہیں ہے آپریسر نے. اور جب اس نے کوئی زبان نہیں چھوڑی تو یہ بھی آپریس جو ہے یہ بھی وہی زبان بولنا شروع کرتا ہے. تو اس نے الجیریا کے بیک گراؤنڈ میں بڑی آخر میں ایک جملہ کہا, اس نے کہا کہ جب تک آپریشن ختم نہیں ہوگا اس وقت تک نہ آپریسڈ ختم ہوگا اور نہ آپریسر ختم ہوگا. آپریشن کا ختم ہونا ضروری ہے. جب ظالم مارا جاتا ہے تو ساتھ میں مظلوم کا وہ وجود بھی ختم ہو جاتا ہے جو مظلومیت والا وجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشچن از دیٹ آف آپریشن. یہ نہیں ہے کہ پہل اس نے کی یا پہل اس نے کی. بیسک بات یہ ہے کہ ایک ریجن ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے, اب وہ ظلم جب تک ختم نہیں ہوگا, کبھی آپریسر کی طرف سے پہل ہوگی, کبھی آپریسڈ کی طرف سے پہل ہوگی, یہ قصہ چلتا ہے. میں ان کو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے تو جو فلسفیانہ بات کی تو بالکل یوں سمجھے کہ ایک براڈر کنٹور ہے اس کا, جو اگر میں تھوڑا سا اس کو نیرو اینگل سے دیکھوں 3-4 ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں. پہلی تو وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ فلسطینیوں کے جو علاقے ہیں اسرائیل میں وہ 3 بڑے علاقے ہیں. ایک ویسٹ بینک ہے, ایک غزہ ہے, اور تیسرا مشرقی یروشلم. تو پچھلے کچھ دنوں میں جو سیٹلر کا افیکٹ ہے مشرقی یروشلم میں وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, ایسٹ یروشلم میں جب آپریشن کرتی ہے اسرائیلی فوج تو اس سے پی ایل او کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن حماس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ ایک مذہبی حیثیت رکھتی ہے, وہاں پہ ایک مذہبی سوال کھڑا ہو جاتا ہے مقدس سرزمین کا. تو حماس کا رد عمل آنا ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ
اب ایسٹ یروشلم بہت اگریسولی کالونائز ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جو ایک فالس پریسیڈنٹ جسے میں کہوں گا کہ 2006 میں اگر آپ دیکھیں دوسرے انتفاضہ کے بعد ایک اسرائیلی فوجی کو حماس والوں نے اغوا کر لیا تھا ایک ٹنل سے, گرہاد شلت کو, جس کے بعد کوئی تقریباً 5 سال وہ ان کی قید میں رہے, اور 5 سال بعد تقریباً کوئی 1100 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے تھے. تو اگر آپ اس آپریشن کو جو 7 اکتوبر والا اس کو دیکھیں تو بنیادی ان کا جو ہدف تھا وہ زیادہ سے زیادہ یرغمالی حاصل کرنا تھا کہ بعد میں ہم ان کے بدلے, اور اسرائیلی فوج میں ایک باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا جسے سولومن ڈائریکٹو کہتے ہیں کہ اگر آپ گھیرے میں آ جائیں تو آپ زندہ نہ پکڑے جائیں, کیونکہ آپ کے بدلے پھر ہمیں 1000 واپس کرنے پڑتے ہیں, تو آپ موت کو ترجیح دیں جسے کہتے ہیں گرفتار ہونے پہ. تو وہ بھی ایک لگتا ہے کہ انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ جب یہ یرغمالیوں کا سوال کھڑا ہو جائے گا تو اتنی بڑی جوابی کارروائی شاید اسرائیل نہ کرے اور ہم سے مذاکرات پہ مجبور ہو جائے. تو شاید ایک مس کیلکولیشن اسٹریٹجک یہاں پہ بھی ہوئی ہے اس چیز کو گیج کرنے میں. اور تیسری وہی بات کہ جو حماس نے کیوں کیا, اس پہ جو کانسپریسی تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کیونکہ اسرائیلی انٹرنل پالیٹکس اس طرح کی شکل لے رہی تھی, تو اسرائیل نے خود انسٹیگیٹ کروایا ہے حماس سے, کیونکہ ایک ایسی قوم جس کا ہوا پانی سب کچھ آپ کے جو سمجھیے کہ رستے سے جاتا ہو, وہ کیسے اتنا بڑا منصوبہ تیار کر سکتی ہے بغیر آپ کے علم میں. عرب ممالک کا جو اسرائیل کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اور وہ تقریباً ان کو اس کو تسلیم کرنے کے قریب ہیں, تو اس سے مطلب اس چیز سے کیا ہوگا, کیا یہ ایک زاویہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کیونکہ نارملائزیشن کی طرف جا رہا تھا, تو حماس پہ کیونکہ ایران کا اثر و رسوخ ہے, تو ایران نے اس خطے کے اندر وہ جو تمام ایک تصویر بننے جا رہی تھی اس کو تلپٹ کرنے کے لیے یہ چال چلیے کہ اب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کسی قیمت پہ کم از کم مستقبل قریب میں حالات. یہ بھی ایک زاویہ ہے دیکھنے کا. ظاہر ہے جب بھی آپ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں جن میں حقیقت سب کے سامنے نہیں ہوتی, تو مختلف زاویہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ مختلف اندازوں سے دیکھتے ہیں, حتمی فیصلہ آپ نہیں دے سکتے. اچھا, I have a question that I've lived a lot in the Middle East, 20-25 سال میں رہی ہوں, and I've also had a chance to live in New York where I interacted to some extent with Edward Said and his daughter. تو یہ ایک کوشچن جو بار بار اٹھتا تھا ایون in the Middle East where I was living, among the Palestinians and among Iraqis and among the British and the Americans, of which I was also a part, was that why cannot we demand a one-state solution, in which case the Arabs would be in a majority, and then therefore if it is a democratic state then the Arabs would have a share in the power. But that never took off. So was it because Israel is never willing to accept a democratic state. ابھی بھی جو وہاں پہ عربز ہیں, تو it will be an apartheid state. If it becomes a one state then it will be an apartheid state. There is no way that will have the they will be willing to even accept Arabs in a sizable majority, let alone majority in a sizable proportion in the parliament. They will never be willing to accept that. So that becomes then the main hindrance in one state solution, کہ آپ جسے یک ریاستی حل کہا جاتا ہے, وہ صرف اس صورت میں کارگر ہو سکتا ہے جب آپ جمہوری حقوق پوری آبادی کو بغیر مذہب, نسل, رنگ کی تفریق کے دینے پہ راضی ہوں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو ایک اور روڈیشیا یا ایک اور جنوبی افریقہ, یہ ایک اور وجہ ہے کہ جنوبی افریقہ کی بہت جذباتی وابستگی ہے فلسطین کی تحریک کے ساتھ. ابھی بھی جنوبی افریقہ کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حماس کے جو عمل ہے اس کو کنڈیم کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے, یعنی نیلسن منڈیلا نے 1996 میں کہا تھا اقوام متحدہ میں کہ ہمارا جو آزادی کا سفر ہے وہ تب مکمل ہوگا جب فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا, اس سے پہلے ہم نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ہوتا یہ کہ جتنے بھی لوگ کولونائزرز یا اینٹی کلونیل اسٹرگلس کر رہے ہوتے ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جد و جہد ہے یہ ہماری بھی جد و جہد ہے. یعنی ایک صاحب نے کہا تھا کہ تاریخ صرف وہ نہیں ہوتی جو ہوا ہے, تاریخ وہ بھی ہوتی ہے جو ہو سکتا تھا. تو ہم چاہتے تھے بہت سی ایسی جگہیں جیسے بریڈ انڈینز تھے انڈیا کے, آسٹریلیا کے یا امریکہ کے, وہ لوگ نہیں بچ سکے, وہ لوگ نہیں جیت سکے اپنی لڑائی. تو اب ہم اس لڑائی کا عکس اس لڑائی میں دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی کم از کم مظلوم جیتے. تو ہر جگہ جب مظلوم جیتتے ہیں تو آپ کو اپنی ایک مظلوم کو اپنی جیت لگتی ہے, اور ہر جگہ پہ پھر تو وہ ایک گلوبل. اسی لیے میں نے کہا نا کہ اس چیز کا مذہبی رنگ میں آنا بہت خطرناک ہے. جب تک یہ ایک ظالم اور مظلوم کی لڑائی رہے تو آپ ایک براڈر کنسنسس لے سکتے ہیں, دنیا میں سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. جس وقت یہ ایک
دو مذاہب کی جسے کہتے ہیں نا ایک مقدس سرزمین پہ قبضے کی جنگ بن جائے تو پھر بہت چیزیں بدل جاتی ہیں, پھر آپ اس دیکھنے کے زاویے بہت بدل جائیں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر ہم کمپیریٹیو پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں, جو ساری اینٹی کلونیل اسٹرگلز ہیں, اکثر جو میرا خیال ہے کہ قطع نظر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو پیلسٹینینس کو کہ آپ بھی ستیہ گرہ کرتے, آپ اس قسم کا کیوں نہیں آپ نے تحریک چلائی, کبھی بھی آپ نے کوئی بہت زیادہ نان وائلنٹ ان دا ٹرو میننگ تحریک چلا کے نہیں دیکھی, کیونکہ ویسے بھی مسلمانوں میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ وائلنٹ بہت ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں چاہے وہ مارٹن لوتھر کنگ ہیں چاہے گاندھی جی ہیں, ان کے اگر آپ نے نان وائلنٹ تحریک چلانی بھی ہے کسی حریف کے خلاف, تو حریف کی کوالٹی پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے, وہ کتنا زیادہ جھک سکتا ہے, اس کی بھی کتنی وائلنس کرنے کو تیار ہے اور کتنا ماننے کو تیار ہے. کیونکہ بہت مارٹن لوتھر کنگ اور گاندھی جی, ایک چیز جو بتائی نہیں جاتی کہ ان نے کئی بیانات ایسے بھی دیے ہیں کہ ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں اور پلیز تمیز سے مانیں, اور ہم چاہتے نہیں کہ وائلنس ہو, کہ جیسے کہ حماس نے ابھی کیا اور جا کے بچوں کو مار دیا, لیکن اگر نہیں مانیں گے تو آخر میں وائلنس کی تھریٹ تو ہے ہی ہے, تو وہ تو تھریٹ ہے ہی ہے. تو کبھی بھی اس کے یہ جو ٹیررزم کے بارے میں بھی ہے کہ تقریباً سارے ایون ود ان, اگر گاندھی جی نہیں کر رہے تھے تو کوئی اور ٹیررزم انڈیا میں کر رہا تھا, اور امریکہ میں بھی ٹیررزم کی خوب سارے تھریٹس تھیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. لیکن میرا جو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ وجہ آپ کو نظر آتی ہے, اور کیا آپ کو جتنا آپ نے پیلسٹائن کو آبزرو کیا ایز اے کیس اسٹڈی, کہ جو نان ریلیجس فورسز اور گروپس اور موومنٹس ہیں وہ جگہ زمین کو چھڑوانے میں یا آزاد کرانے میں اتنی جو ہے وہ سکسیسفل ثابت نہیں ہوئی جتنی کہ یہ ریلیجس جو تھی. جیسے کہ آپ کا حزب اللہ نے جتنا چھڑوایا ہے, یا جتنا کچھ جو کیسز ہیں انہی کے جو فیور سے ہوا ہے. اور ابھی جب یہاں پہ بھی جو نظر آتا ہے زینب بریگیڈ وغیرہ کے جو لوگ یہاں سے بھی گئے تھے اور وہاں سے بھی گئے تھے, تو ایسے لوگ زیادہ جاتے ہیں جا کے فزیکلی لڑنے کے لیے اور ٹو میک اے ڈفرینس آن دا گراؤنڈ, جتنے باقی لوگ باتوں میں زیادہ رہ جاتے ہیں. تو ایڈورڈ سعید کی بات ہوئی تھی, تو آخری بات یہ مجھے بتا رہا تھا جن کی ایڈورڈ سعید سے ملاقات ہوئی, ان کے مرنے کے وقت بہت قریب تھا ان کا, اور انہوں نے روتے ہوئے یہ بات کی کہ میں فلسطین کے لیے ایک چیز نہیں کر سکا. حالانکہ ان کی پوری زندگی ڈیووٹڈ تھی اس کاز کے لیے, لیکن عملی طور پہ کیا اچیو کیا, اس نے کہا میں ایک چیز اچیو بھی نہیں کر سکا ان کے لیے. تھوڑا سا میں سمجھ نہیں پایا کہ واٹ از ایکچولی یور کوشچن. کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نان وائلنٹ موومنٹ ہوتی وہ کامیاب ہو جاتی؟ میں کہنے اچھا پہلا تو جو تھا وہ تو انکنیکٹڈ پوائنٹ تھا کہ اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ حماس وغیرہ اس طرح نہیں مانگیں اس طرح مانگیں, تو ہر کانٹیکس میں ممکن نہیں ہے کہ نان وائلنٹ طریقے سے آپ مانگ سکیں اور کچھ ہوتے ہوئے نظر آئے آپ کو, اور جب نہیں ہوتے ہوئے نظر آتا تو پھر وائلنس ہی نظر آتی ہے اور چاہے آپ وہاں الجیریا کا بھی اگزامپل لے لیں کہ جو بھی اینٹی کلونیل لوگ جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں انہوں نے وائلنس اور ٹیررزم یوز کیا ہے کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے, اپنی تحریکوں میں. تو حماس کے ٹیررسٹ ایکٹ کو یہ لوگ سب سے اس پہ کنڈیم کر کے بیٹھ جائیں, یا آپ ایسے لوگوں سے تو نہیں, کالونائز لوگوں سے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک کامنٹ تھی. میرا سوال یہ کہ آپ کو پیلسٹائن کی کیس اسٹڈی میں جو پورا آپ نے ہسٹوریکل اوور ویو دیا, اس میں کیا نظر آتا ہے کہ جو سیکولر جن کو ہم کہتے ہیں, حالانکہ سیکولر ہماری مسلمان دنیا میں تقریباً ٹوٹلی کوئی ہوتا نہیں ہے, لیکن جن کو ہم کہتے ہیں چلیں نسبتاً, have they been more successful in freeing up territory in Israel and keeping it for the Palestinian, defending or freeing up, as compared to forces like the Hezbollah, who have been more successful? Because I've heard Hezbollah are the few people جو بھی مسئلے ہیں ان کے ساتھ, they have been more successful in doing this. And we have seen the same like with the Taliban in Afghanistan, as compared to other forces in freeing up the territory, how successful they have been, of course with the help of the global powers, and also in جو ISIS کو جو انہوں نے combat کیا تھا ابھی سیریا میں, زینب بریگیڈ وغیرہ جو ایران فنڈڈ جو چیزیں تھیں, they were the force who were more perhaps successful than non-religious groups. So I wanted to ask, do you find this to be a valid point in your reading of Palestinian history?
اچھا میں دو چیزیں جو آپ نے کہی ہیں میں ان دونوں کو ایک طرح سے وہ کر دیتا ہوں کہ وائلنس جو ہے نا اس کی افیکٹونیس یا نان وائلنس کے حق میں. دیکھیے یہ نان وائلنس کے حق میں جو سب سے بڑا آرگیومنٹ وہ یہ ہے کہ ہم ایک رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر میں رہتے ہیں, جہاں جب آپ نان وائلنٹلی پیسفلی اپنا آرگیومنٹ پٹ کرتے ہیں تو جو انٹرنیشنل آرڈر ہے اس پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل مارٹن لوتھر کنگ کی اسٹرگل, وہ تو ایک ڈومیسٹک اسٹرگل تھی, پہلی بات ہے اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ اسی طرح گاندھی جی کی جو اسٹرگل تھی تو وہ حقیقتیں دنیا کے سطح پہ بدلی, عالمی حقیقت بدلی تو انگریز یہاں سے جانے پہ مجبور ہوئے. تو اس طرح نا جو یہ فیلئر ہے فلسطین کے مسئلے کا, یہ بیسکلی اس رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کا فیلئر ہے. وہ کسی صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ جو فوکویاما کا اینڈ آف ہسٹری تھیسز ہے وہ ناکام ہو گیا, اور ہنٹنگٹن کا کلیش آف سویلائزیشن دوبارہ سے زندہ ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ ہوا ہے. کیونکہ جو نیو کون جو نظریہ ہے اسرائیل کے اندر ہنٹنگٹن کا کلیش آف سویلائزیشن کے, ایک ہم جو ہے وہ ایک سپیریئر کلچر ہے اور ایک انفیریئر کلچر ہے جو کسی بھی طرح سمجھتا ہی نہیں ہے وائلنس کے بارے, اور حماس وہ انفیریئر کلچر جو وائلنس کے بارے نہیں سمجھے گا, تو اب ہم نے ان کو وائلنس سے ہی سمجھانا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرڈر کا فیلئر ہے, یعنی وہ جو ایک لبرل اسکول آف تھاٹ اور ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے, یہ لبرل اسکول آف تھاٹ کا فیلئر ہے کہ نان وائلنس کامیاب نہیں ہو رہا اور لوگوں کو وائلنس میں سلوشن نظر آ رہا ہے. کامیاب تو خیر اس طرح میں وائلنس کی ناکامی کی بھی بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ وائلنس ناکام رہا, لیکن جو آپ نے بات کی دوسری کہ ریلیجیس فورسز زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں, ایک بات یاد رکھیے کہ ریلیجیس ایک بہت بڑا ڈیووشن فیکٹر ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوگی اگر میں کہوں کہ ریلیجیس فورسز, یعنی آپ ساؤتھ امریکہ کی پوری اسٹرگل کو اس کا مطلب آپ نگلیکٹ کریے, وہاں پہ تو تمام جو فیکشنز جیتی تھیں وہ نان ریلیجیس تھیں, ان کے جو کامیابی ہے. اور اس معاملے میں اگر آپ اسرائیل والے پہ آ جائیں تو سب سے بڑی جو ٹیریٹری واپس لی گئی ہے وہ تو سینائی پیننسلا واپس لیا ایجپٹ نے. تو انور سادات کو تو آپ کبھی بھی ایک مذہبی صدر نہیں کہہ سکتے, اس کو تو بیچارے کو اس کی وجہ سے اپنی جان مذہبی لوگوں کے ہاتھوں گنوانا پڑی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اپنی اپنے حالات کے مطابق. اگین آپ کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ آئسس کے خلاف زینبیون یا فاطمیون جو بریگیڈز تھے وہ اس لیے کامیاب رہے کیونکہ آئسس کا اپنا پریمائس ایک مذہبی نظریے پہ تھا, وہ ایک سیکٹیرین بنیادوں پہ لڑ رہے تھے, تو شاید دوسرے سیکٹ نے اس کو کاؤنٹر کیا اس وجہ سے. لیکن یہ براڈر کنسنسس میں یہ کہہ دینا ہسٹری میں میرے خیال میں ہمیں اس طرح کے براڈ سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے, ہم کنکلوژنز اس طرح ڈرا نہیں کر سکتے. ہر پیکولر جگہ پہ ایک پیکولر فیکٹ ہے, اور یہاں پہ انیشلی پی ایف ایل پی نے پی ایل او نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور بڑا گلوبل ساؤتھ کو گیلونائز کیا اپنے کاز کے لیے. یہ تو یہ ہوا کہ جو جیو پولیٹیکل ریئلٹیز چینج ہوئی, سوویت یونین کی سپورٹ ختم ہو گئی, تو ڈومیسٹکلی مذہبی قوتوں نے ان کو ریپلیس کر دیا. تو اس سے لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ تھیسس نکالنا چاہیے کہ جہاں پہ نان ریلیجن ناکام ہوا ہے وہاں پہ ریلیجیس فورسز کامیاب ہوئی ہیں. وہ ایک پیکولر چیز ہے جس کو ہمیں تفصیل سے دیکھ کے زیادہ بہتر انسائٹ فل انداز میں اس کو. گاندھی واز نیور نارمل. یا جو بات آپ نے نان وائلنس کے حوالے سے کی, میں اسے اپنی طرح سے یوں بیان کروں گا کہ لیکن نان وائلنٹ موومنٹس وہاں افیکٹو ہوتی ہیں جہاں اتھارٹی ان کوسچن وہ کچھ رولز آف دا گیم کے مطابق چل رہی ہوتی ہے, اور نان وائلنٹ موومنٹ جو ہے اس کو کوسچن کر رہی ہوتی ہے اس اتھارٹی کو, اور یہ سوال اٹھا رہی ہوتی ہے کہ جی اگر یہ رولز آف دا گیم ہیں تو وائی وی آر ناٹ گیون دس اور دیٹ بیسک رائٹ. جتنی بھی نان وائلنٹ موومنٹس ہیں, گاندھی کا بھی سوال یہی تھا, مارٹن لوتھر کا بھی سوال یہی تھا ساؤتھ افریقہ کے کانٹیکسٹ میں, اور اس کی پھر کامیابی بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جو اتھارٹی ہے اسے پھر نیچے آنا پڑتا ہے اور اسے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن پھر یہ بھی ایک سوال اس سے ہوتا ہے کہ جو نان وائلنٹ موومنٹس ہیں وہ لانگر ٹرم میں کیا واقعی اتنی نان وائلنٹ ثابت ہوئی؟ اب گاندھی 40 سال نان وائلنٹ موومنٹ چلاتے رہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انڈیا نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا وائلنس دیکھا, اور وائلنس کا سپریشن کیا انہوں نے ایک طرح سے, مطلب وہ وائلنس جو تھا, مطلب سبالٹنس کا سوال یہی ہے کہ 40 سال کی نان وائلنٹ موومنٹ کا جو ان کا پیغام تھا
وہ انڈین ماسز میں کتنا پینیٹریٹ کیا تھا کہ پھر 40 سال بعد 47 میں انڈیا نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا وائلنس دیکھا. لیکن وائلنٹ نان وائلنٹ لحاظ سے نا کہ وہ چاہتے وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ جا کے برٹش کو اٹیک مطلب کہ ٹوٹل ہی جیسے کہ سبھاش چندر بوس کر رہے تھے تو وہ انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے یہی کیا. بٹ ایز یو سینگ کہ وہ بھی ایک مکسڈ ٹائپ ہے کہ ایون دو جو ہے اپنا پی آر کے لحاظ سے اٹس نان وائلنٹ بٹ وین یو گیٹ ان سائڈ اٹ ود ان دیٹ دے کین بی سیورل ایکسیپشنز. میرے خیال میں پاور کبھی بھی وائلنس پر جاتی نہیں ہے نا. اب نیلسن منڈیلا کی جو ہم مثال دیتے ہیں تو افریقن نیشنل کانگریس کا تو ایک ملیٹنٹ ونگ تھا اور انہوں نے کبھی اس کو کنڈیم نہیں کیا. نیلسن منڈیلا نے جو بھی جسے کہتے ہیں کہ ان کے اینڈ میں رزلٹ نکلا اور ایڈورڈ سعید جن کی آپ بات کرتے ہیں انہوں نے بھی جا کے ایک سمبولکلی پتھر پھینکا تھا لبنان سے جا کے انتفاضہ میں. تو میرا نہیں خیال کہ کمپلیٹلی نان وائلنٹ یا کمپلیٹلی وائلنٹ کوئی موومنٹ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کا بالکل ویلڈ یہ وہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پھر کوئی بھی انسان شاید کوئی بھی پاور والنٹیرلی اپنا وہ چھوڑتی نہیں ہے. کوئی بھی اوپریسر والنٹیرلی صرف آرگیومنٹ سے کنونس ہوتا نہیں ہے. اور کوئی سوال غالباً نہیں ہے تو کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دیں گے آپ؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو آج جب میں یہ نقشہ وقشہ دیکھ رہا تھا میں نے نیٹ سے نکالی اور کیونکہ ہم نے آپ کے ادبی پروگرام پہ نوے انکروچ کر کے بالکل بھی اسے جیو پالیٹکس کا بنایا مقاصد جو ہیں ان میں تو اس طرح کے جب میں یہ نقشہ نکال رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں یاد کروں فیض صاحب کی نظم سینائے پہ جو ان کی نظم تھی. اور آپ سوچیں کہ اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیں کہ 1967 کی وار ہو چکی ہے, عرب بری طرح سے ہار چکے ہیں, عرب نیشنلزم کے اوپر اتنا بڑا سوال آ گیا ہے اور پاکستان کا رائٹ وینگ جو ہے وہ اس کو اسرائیل کی فتح کو اور عربوں کی شکست کو عرب نیشنلزم کا زوال اور ان کی بربادی سے تعبیر کر رہے تھے. تو اس موقع کے اوپر جبکہ ہر طرف نا امیدی تھی تو فیض صاحب نے یہ نظم لکھی سر وادی سینا, اور اس کے دو پارٹ ہیں, پہلا دور اور دوسرا دور. پھر برق فروزاں ہے سر وادی سینا, پھر رنگ پہ ہے شعلہ رخسار حقیقت, پیغام اجل دعوت دیدار حقیقت ہے دیدہ بینا. اب وقت ہے دیدار کا دم ہے کہ نہیں ہے, اب قاتل جہاں چارہ گرے کلفت غم ہے, گلزار ارم پرتو صحرائے عدم ہے, پندار جنوں حوصلہ راہ عدم ہے کہ نہیں ہے, پھر برق فروزاں ہے سر وادی سینا اے دیدہ بینا. پھر دل کو مصفا کرو, پھر لوح پہ شاید ماں بین منو تو نیا پیما کوئی اترے, اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے, تائید ستم مصلحت مفتی دین ہے, اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے. دوسرا دور ہے سنو کہ شاید یہ نور سیقل ہے اس صحیفے کا حرف اول, جو ہر کسو ناقص زمیں پر دل گدایان اجمعین پر اتر رہا ہے فلک سے اب کے. سنو کہ اس ہر فلم یزل کے ہمیں تمہیں بندگان بے پس, علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں, سنو کہ ہم بے زبان و بے کس, بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے, اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں, پڑیں گے دار و رسن کے لالے, کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور بحشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا. واو. ڈاکٹر عبیر احمد اچھا خان. وہ میں خیر ایسے کے کنکلوڈنگ ریمارکس تو سوچ کے نہیں آیا تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ ایک بہت اچھا راستہ مجھے دکھا دیا, تو ایک نظم ہے جس کے کچھ سطرے میرے ذہن میں. ایک
فلسطینی طالبہ تھی انتفاضہ ثانیہ میں جو بعد میں ظاہر ہے کچھ دھماکے میں اس دنیا سے چلی گئی. اس نے ایک نظم لکھی تھی, لیلا محلوف اس کا نام تھا. یہ ایک پاکستانی لکھاری ہیں رفت سراج, انہوں نے اپنے ناول میں شامل کی تھی اس کا اردو ترجمہ کر کے. تو وہ ترجمہ مجھے بڑا خوبصورت لگا. وہ نظم ایسے ہے کہ سنو مجھے ایک دل کی تلاش ہے, سنو مجھے ایک دل کی تلاش ہے جس میں میرے لوگوں کے دکھ سانس لیں. سنو میرے لوگ حکمرانوں کے ہاتھوں کا وہ کھلونا ہے جس سے وہ کھیلتے ہیں اور جی بھر جانے پر توڑ کر پھینک دیتے ہیں. سنو میرے کانوں میں سماعتیں اس دن منجمد ہو گئی تھیں جب میرے ننھے بھائی کی چیخیں اس میں گونجیں, جب ٹینک اس کے سامنے چلا اور رکا نہیں. سنو پتھروں کے کانوں میں سماعتیں نہیں ہوتی. سنو میرے دل نے دھڑکنا اس دن بند کر دیا تھا جب میرا باپ جو میرے بھائی کو بچانے کے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا اسے بچا نہیں پایا, اور دم توڑتی ساعتوں میں اس نے میرے بھائی کے بے جان لاشے کو دیکھا تو میرے بھائی کی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہی میرے باپ کی پلکیں گریں اور میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا. سنو جنگجوؤں کے سینے میں دل نہیں ہوتا. سنو میری آنکھ سے آخری بار آنسو اس وقت بہے تھے جب میری ماں نے میرے باپ اور بھائی کے بے جان پڑے جسموں کو دیکھا اور ہوش و حواس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. سنو میری ماں نہیں روئی, کانچ کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. سنو مجھے ایک دل کی تلاش ہے جس میں میرے لوگوں کے دکھ سانس لیں. واہ واہ, نظم کے لیے بھی اور آپ کی میموری کے لیے بھی تعریف. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. تو اگلے ہفتے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اردو ادب میں فلسطین کے موضوع پر اپنی نشست کریں گے. تو اس میں مزید ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر جعفر آپ بھی اور ڈاکٹر عمیر آپ بھی اس میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں. تو اور بہت سارے لوگ میرا خیال ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. انور سندائے صاحب نے پورے محمود درویش کو ترجمہ کر رکھا ہے. ہم نے بھی بہت ساری نظموں کو کے تراجم کیے ہیں اسی میں جو دنیا ذات میں چھپے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھا رہے گا. اور آج کی نشست کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر جعفر احمد, ڈاکٹر عمیر احمد. تھینک یو ویری مچ فار دس سیشن.